السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آپ لوگوں کو پتہ ہے ریسنٹلی میں بہت زیادہ آج کل ایکسپلور کر رہا ہوں پاکستان کے اندر ایکسپورٹ بیسڈ بزنسز، فری لانس ایجنسیز. میرا ذاتی خیال یہ، اور میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا بھی ہوں جنہوں نے بہترین قسم کی 20 25 50 لوگوں کی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں. لاکھ، 1.5 لاکھ، $2 لاکھ وہ ماہانہ کماتے ہیں. پاکستان میں ایک ابھرتا ہوا نیا ٹرینڈ آ رہا ہے جس میں ینگ نوجوان جو ہیں وہ پوری دنیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، ڈالرز کما رہے ہیں اور ساتھ بہت ریپڈلی گرو بھی کر رہے ہیں. اب اس میں ایک میجر مسئلہ یہ آتا ہے، جو کہ میری بھی ایک چھوٹی سی سمجھ لیں ایک ایجنسی ہے، ہم کانٹینٹ کا کام کرتے ہیں. تو اس کے اندر پاکستان میں ہم کام پہ تو بہت جلدی گھس گئے، لیکن جو ایک مینجمنٹ ہوتی ہے نا ایک کمپنی کی، جس کو اسکیل کرنا ہے، اگر آپ 20 25 تک تو پہنچ گئے آسان ہے، لیکن 250 300 پہ جانے کے لیے آپ کو سرٹن اسٹرکچرس چاہیے، سرٹن ٹولس چاہیے جو کہ آپ کو انیبل کرتے ہیں کہ آپ گرو کر سکیں. پرسنلی میرا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے ڈیٹا اسٹوریج کا، ڈیٹا سیکیورٹی کا. دنیا بھر میں آج کل بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں نے تھوڑا ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ پاکستان میں جو گلوبل ٹاپ اسٹینڈرڈ کے سرٹن پروٹوکالز ہیں، سرٹن کمپنیز ہیں، کیا وہ اویلیبل ہیں. اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ سینالوجی وچ از ون آف دا ٹاپ ڈیٹا اسٹوریج اینڈ ڈیٹا سیکیورٹی پرووائڈرز، ان کا ہارڈ ویئر بڑا مشہور ہے، وہ پاکستان میں اویلیبل ہے. ایل بی ایٹ بڑا چھپ چھپا کر ہے، بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. ان کے جو آتھورائز ڈسٹریبیوٹرز ہیں المدینہ انٹرپرائز، ان کو میں نے ریچ آؤٹ کیا اینڈ وی ہیو اے ریپرزینٹیو فرام دیم، محمد زین. ہی از ون آف دا ینگسٹ CISSP سرٹیفائڈ پروفیشنلز، اور یہ پورے پاکستان میں انٹرپرائز کو اس طرح کے سولوشن دیتے ہیں. لکی گروپ، بہت ساری اس طرح کی کمپنیز ہیں، وہ بتائیں گے بھی. بٹ آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ کہ کس قسم کے پوٹینشیل سولوشنز جو ہیں وہ انٹرپرائزز، اسمال اینڈ میڈیم کمپنیز جو کہ ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کانٹینٹ کی دنیا میں کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا بھر میں فری لانسنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈفرینٹ کوئی سافٹ ویئر کا بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا پوٹینشیل سولوشن ہو سکتا ہے، جس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زین. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. تھینک یو فار دی اپرچونیٹی. زین، اگر کوئکلی مجھے آپ بتا سکیں اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ کہ ہاؤ ڈڈ یو کم اباؤٹ دس اینڈ واٹ میڈ یو انٹر انٹو دس سارٹ آف اسپیس آف کلاؤڈ اسٹوریج، ڈیٹا اسٹوریج اینڈ ڈیٹا سیکورٹی. رائٹ. بیسکلی وہی جو نارمل اسٹارٹنگ ہوتی ہے، کراچی میں پیدا ہوا اور باقی پھر وہ نارمل اسکولنگ. بیسکلی تھوڑا سا اسٹارٹنگ سے چینج اس طرح ہوا کہ آئی وینٹ ٹو مدرسے کا جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے، نو اسکولنگ KGs پڑھ کے پھر مدرسے میں، پھر وہاں سے تقریباً کوئی تعلیم وغیرہ مکمل کر کے پھر اسکولنگ ہیپی ہوم اسکول سے میں نے پڑھا ہے، میٹریکولیشن وہاں سے کری ہے. پھر کامکس کالج میں جا کے کمپیوٹر سائنس وہی جو نارمل، کیونکہ فیملی ریلیشن سے کچھ اس بیس پہ یہ تھا کہ آگے IT کمپنی میں جانا ہے. تو بس وہاں پہ یہ پڑھ کے پھر ایک دن میں فائنل ایگزام چل رہے تھے سیکنڈ ایئر کا، تو میں بیٹھا ہوا تھا. وہ میں اس ٹائم پہ میں تقریباً گرافک ڈیزائننگ وغیرہ میں گھس چکا تھا، فری لانس کر رہا ہوں، چیزیں کر رہا ہوں. کچھ بزنسز تھے، فوٹوگرافی وہ کیا، اس میں فیل ہوا. کانٹینٹ کریشن کری، اس میں فیل ہوا. گرافک ڈیزائننگ اس ٹائم چل رہی تھی. مارکیٹنگ میں نیا نیا گھسا تھا. تو مارکیٹنگ جب پڑھنا شروع کی تو وہ جو آج تک آپ نے ایک ہٹ ہی نہیں کیا نا اس ٹاپک کو، جب وہ آپ پڑھنا شروع کرتے تو آپ اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں کہ جب اوور ویلم ہو جاتے ہیں بالکل. تو میں کالج میں بیٹھا ہوں، سر سید احمد خان کا وہ تبصرہ پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا یار مجھ سے نہیں ہوگا. میں نے بک بند کری، برابر دوست بیٹھا تھا، میں نے کہا میں کل سے نہیں آ رہا. بولا اچھا جلدی پڑھو، فائنل پیپر ہے اندر. میں اندر گیا، بیٹھ گیا، سو گیا. پھر وہاں سے نکل کے پھر دیٹ واز دا لاسٹ ڈے آئی وینٹ ٹو دا کالج. میں نے ڈراپ آؤٹ کر دیا. آئی ڈنٹ ایون اپیئر فار دا ایگزام. پھر وہ کووڈ آ گیا، لیکن ایکسپیرینس جو کہ بزنس کی دنیا میں تھا ڈفرینٹ چیزوں کا، تو وہاں سے پھر اب پراپرلی میں IT کی فیلڈ میں آ چکا تھا. پھر وہ IT کی فیلڈ میں مارکیٹنگ پڑھی، کچھ اپرچونیٹی تھی انفیئر ایڈوانٹیج کے، فیملی ریلیشن کی وجہ سے المدینہ میں انٹری مل گئی. اب وہاں پہ ایسے گرافک ڈیزائنر کام کر رہا ہوں، لیکن جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یار IT اکوپمنٹ ہے، سائبر سیکورٹی کیا ہے، ڈیٹا کس طرح مینیج ہو رہا ہے، تو اس میں انٹرسٹ بنا. مجھے یاد ہے میں نے اپنے جو اس ٹائم کے IT مینیجر تھے ان سے میں نے ڈسکس کیا. میں نے کہا یہ راؤٹر کس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ڈیوائسز سے، مطلب کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے. تو آئی واز کیوریس. تو میں نے پڑھنا شروع کیا، میرا بہت انٹرسٹ بنا. ان دنوں کچھ سیلانی کے اندر ویلفیئر سیلانی جو ہے اس میں IT اس کا ہو رہا تھا، CCNA کا کچھ وہ ٹریننگ چل رہی تھی، وچ از سسکو سرٹیفکیشن فار نیٹورک انجینئرس. تو وہ میں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا اور میرا جو انٹرسٹ اس میں بنتا گیا، میں چاہتا گیا. پھر چیزیں سیکھیں، کام کرنا شروع کیا. تو آئی ٹوٹلی سوئچ دا فیلڈ کہ میں گرافک ڈیزائننگ سے سیدھا اس میں نیٹورکنگ اور سائبر سیکورٹی میں آ گیا. پھر نیٹورکنگ وہاں پڑھنی شروع کری، تو اس طرح سے میں فیلڈ میں انٹر ہوا اور دیٹس ہاؤ تھنگس. یہ جو CISSP سرٹیفکیشن ہوتی ہے، ٹیل می اے بٹ مور اباؤٹ دیٹ. اس میں کیا ہوتا ہے، کیا کور کرتے ہیں؟ اچھا، بیسکلی سائبر سیکورٹی جو ہے وہ ایک میجرلی 2 ڈومینس کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے. ون از ڈیفینسو سائڈ اینڈ دی ادر ون از اوفینسو. جب ڈیفینسو میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پولیس والے کی طرح کام کس طرح کرنا ہے. مطلب اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ این آرگنائزیشن، اٹ کوڈ بی 3 to 4 پیپل اور ایون اے سنگل پرسن ہو از ڈوئنگ فری لانسنگ. سائبر سیکورٹی وہاں بھی اپلائی ہو رہی ہے، اینڈ ایف اٹس ملٹی نیشنل وہاں پہ بھی اپلائی ہو رہی ہے. تو یو آر آپریٹنگ ایز کہ ہم نے ہر پاسبل تھریٹ سے ڈیفینڈ کس طرح کرنا ہے.
دس از مائی آرگنائزیشن. اس میں جو پاسبل تھریٹ, ایک بیسک رول ہے, اف دیر از این ایکسپلائٹ پیپل ول ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ اینڈ یو ول بی ڈسٹرائڈ. تو آپ نے ہر پاسبل ایڈوانٹیج کو نہ صرف جو پریزنٹ آپ کے سامنے ہے ان کو سیکیور کرنا ہے, یو ہیو ٹو فائنڈ نیو پاسبل ایکسپلائٹیشنس کہ وہ جو مارکیٹ میں آ گئی ہیں. اٹ کوڈ بی اے سافٹ ویئر, اٹ کوڈ بی ہارڈ ویئر, ایون سم بڈی کین فزیکلی پینٹریٹ ان ٹو آرگنائزیشن. تو وہ ساری چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی تھی. تو CISSP از این اوور آل برڈ آئی ویو ہاؤ دا سیکورٹی ود ان دی آرگنائزیشن ورکس. تو اس کی ان ڈیپتھ جا کے چیزیں مطلب جو کانسیپٹس ہیں, ایون اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ دیر از اے تھریٹ کہ آرگنائزیشن کے اندر کوئی فائر انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, سو دے ول ایون کور کہ فائر ہائیڈرنٹس کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں, واٹ از دا ٹائپ آف فائر جو کہ ہو سکتی ہے کیمیکل بیسڈ, اور وہ ساری چیزیں مطلب ایون دیٹ از کورڈ انڈر CISSP. تو اٹ از اے ویری واسٹ فیلڈ اینڈ کورس ایوری تھنگ. اور یہ آپ نے کہاں سے کیا تھا؟ کیونکہ میرا ایکسپیرینس تھا فیلڈس کے اندر, تو میں چیزوں کو بہت کلوزلی سمجھتا تھا. تو مطلب جو میں پڑھ رہا تھا آئی نیو دیٹ. یہ میں نے جو CISSP کہاں سے, یہ آن لائن یا کوئی انسٹیٹیوشن تھی؟ النافی ایک انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان میں وچ از ڈرسٹکلی چینج ود ٹائم, لیکن اس ٹائم انہوں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو دے ور ٹیچنگ CISSP فار جسٹ ₹5,000 فار دا اینول فیس. مطلب اچھی کوالٹی کا. یس, جو اس کے جو اونر ہے, جو فاؤنڈر ہیں, وہ بیسکلی کینیڈا میں ہوتا ہے, اینڈ ہی ہیز ورک ود لائک ملٹی ملین انڈسٹریز ود ان دا گلوب. تو یہ ہے کہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, ان کا کانسیپٹ تھا کہ پاکستان میں یہ جو فیلڈ کوئی جانتا بھی نہیں ہے, لیٹس برنگ ان ٹو پاکستان اینڈ ایجوکیٹ پیپل. یہ ایگزیکٹلی کووڈ کے ٹائم پہ تھا. کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ہے نا. اب آپ کا جو ایک کنورژن ہے گرافک ڈیزائن ٹو سائبر سیکورٹی, مجھے لگتا ہے وہ پاکستان بہت سارے پاکستانیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں گرافک ڈیزائنر والا فری لانسر تو بہت زیادہ بن گیا, لیکن اب انکریزنگلی وہ ریڈنڈنٹ ہو رہا ہے, کیونکہ AI کی وجہ سے آپ کو ڈیزائن کمپیریٹیولی بہت آسان ہو گیا. آپ کو لوگو ڈیزائن کے لیے اب ایک بندہ نہیں ہائر کرنا, آپ آن لائن ایک AI سے کروا سکتے ہیں. تو اس کے اندر ان بچوں نے ایونچولی اپ اسکل کرنا ہے اپنے آپ کو. اینڈ آئی تھنک وہ آپ کی جو یہ والی بات ہے کہ ہمارے یہاں تو سائبر سیکورٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا, کہ جسٹ دی آئیڈیا کہ تھریٹس ایگزسٹ کرتے ہیں اور تھریٹس بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اب وہاں پر جو پیسہ بنانا ہے آپ نے, اب تو پیسہ بھی بٹ کوائن میں چلا گیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ رینسم ویئر اٹیکس ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ انکریزنگلی بڑھ رہی ہیں دنیا میں. اور میجورٹی آف دا کمپنیز دیٹ آئی نو دے ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ سائبر سیکورٹی, لیٹ الون. جو آپ کی بات کو دیکھ کے مجھے سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہر کمپنی کے باہر ایک گارڈ بیٹھا ہوتا ہے, تو ہر کمپنی میں ایٹ لیسٹ ایک سائبر سیکورٹی کا بندہ ان دا فیوچر ہوگا ہی ہوگا, جو کہ آپ کو ایک ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے کہ یو نیڈ اے لاٹ آف سائبر سیکورٹی پروفیشنلس جو کہ ایونچولی جابس کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اصل میں بات جب ہوتی ہے نا, تو ہمارے یہاں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. وہ بس ان کا ایک بیسک سا کانسیپٹ یہ ہے, میرا ڈیٹا کسی نے لے کے کیا کر لینا ہے, تو لیو دا ہیکر. آئی ووڈ بی ویری انٹرسٹڈ ان یور ڈیٹا, کہ میں اس سے ایک بنا بنایا بزنس کا الٹرنیٹ کھڑا کر سکتا ہوں, اینڈ آئی کین یو نیم اٹ, کہ میں اس سے کیا نہیں کر سکتا. سو دس از ناٹ جسٹ کہ میرا ڈیٹا لے کے کوئی کیا کرے گا, دیر از سرٹن پوٹینشیل کہ کوئی آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اینڈ پیپل ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ جب کوئی اٹیک ہوتا ہے, آپ کے آرگنائزیشن میں ڈیٹا کمپرومائز ہوتا ہے, تو جو آپ نے سالوں کی سال کی وہ جو ایک کھڑی کری ہوتی ہے نا, ایک عمارت کھڑی کری ہوتی ہے, وہ اس کو زمین بوس ہونے میں صرف کچھ منٹس لگتے ہیں, کچھ آورس لگتے ہیں. تو ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ کہ آپ کے ڈیٹا سے ڈائریکٹ کسی کو کیا کنسرن ہے, کیونکہ یہ بیسک ایک پرابلم ہے جو کہ ہم اسمال بزنس میں کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اب ڈیٹا ظاہر ڈیجیٹل کام تو کرنا ہے, ڈیٹا از دا مین پوائنٹ جس پہ وہ ساری ڈیجیٹل دنیا کھڑی ہوئی ہے. ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے, اٹ کوڈ بی ڈیجیٹل انوائسز, اٹ کوڈ بی کلائنٹس ڈیٹا, اٹ کوڈ بی یور سروسز جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, اٹ کوڈ بی ڈیجیٹل پروڈکٹس, وٹ ایور اٹ از. آپ کو ایک سیکیور اسٹوریج چاہیے. ہمارے یہاں وہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے ایکسٹرنل ہارڈ ویئرس کے اندر, جو آپ نے ایکسٹرنل ڈرائیو لے لی ہے 2 TB 4 TB کی, وہ آپ اس میں لگا کے سارا کام مینیج کر رہے ہیں. اب اس کے اندر سیکیورٹی کہاں کہاں امپلیمنٹ ہونی ہے اس کا کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. سو یہ چیز جس طرح ایوالو کرتی جائے گی نا, لوگ سفر کریں گے سیکورٹی انسیڈنٹ سے, پھر وہ ان کے دماغ میں آئے گا کہ یار یہ اچھا سائبر سیکورٹی بھی کوئی چیز ہے, اس کو لے کے آنا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ کانسیپٹ بڑھتا جائے گا, اینڈ پیپل ول بی گوئنگ ٹوورڈ سائبر سیکورٹی ان دا فیوچر. میک سینس. اینڈ اس میں سیکورٹی از ناٹ جسٹ نیسسریلی لمیٹیڈ ٹو کہ یار کوئی باہر سے ہیکر آئے گا اور وہ آ کے کرے گا. ٹو بی ویری آنیسٹ, اگین میری میڈیا کمپنی ہے, ہمارے پاس کم از کم اس وقت جو ہے کوئی 100 TB کا ڈیٹا, تقریباً 100 TB کا ڈیٹا وہی ہارڈ ڈرائیوز میں پڑا ہوا ہے. اور کانسٹنٹلی ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پچھلے 2 سال پرانا ڈیٹا, 2 سال اور اس سے پرانا ڈیٹا, 15 سال ہو گئے ہمیں انڈسٹری کے اندر, کافی دفعہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, میں وہ ایکسیس نہیں کر سکتا. میں اب دبئی ہوتا ہوں, ڈیٹا اسلام آباد پڑا ہوا ہے, میں کس طرح سے ایکسیس کروں؟ مجھے ایک فزیکلی لڑکا چاہیے جو کہ لڑکے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار کون سی ہارڈ ڈرائیو میں کیا ڈیٹا ہے. تو ایکسیسیبلٹی کا ہی پرابلم ہے. بٹ ان ٹرمز آف سیکورٹی آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار کون سی ہارڈ ڈرائیو فیل ہو جائے گی, کون سی ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ گر گئی, ڈیمیج ہو گئی. تو سیکورٹی کے اندر ایک ایون وہ بھی تو اسپیکٹ ہے کہ یار آپ کا ڈیٹا بیک اپ پڑا ہوا ہے, گارنٹیڈ آپ کو پتہ ہے کہ یار
اڑے گا نہیں یہ ڈیٹا. اس طرح کے سولوشنز, واٹ سارٹ آف سولوشنز ایگزسٹ فار سم تھنگ لائک دیٹ؟ اچھا دیکھیں, جب ہم ڈیٹا کی اور سیکورٹی کی اسٹوریج کی بات کرتے ہیں نا, تو ڈیٹا جو سائبر سیکورٹی کی دنیا ہے وہ 3 پوائنٹس پہ کھڑی ہوئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں CIA ٹرائیڈ: کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی, اویلیبلٹی. ٹھیک ہے, اب اس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کا ایسیٹ ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل ہے, واٹس ایور, اس کا ایکسیس صرف آتھرائز پرسنل کو ہونا چاہیے. اف somebody has access to it, تو اس کو آتھرائزیشن ہونی چاہیے. Any unauthorized person shouldn't be able to access the data. This is confidentiality. Integrity یہ ہے کہ even if I have the access doesn't mean کہ I have the access to change it. تو اس کی آلٹریشن بھی اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی پراپر آتھرائز چینلس کے تھرو ہو. اور لاسٹ آتا ہے اویلیبلٹی. اویلیبلٹی میں یہ کہ ایٹ دا رائٹ ویری مومنٹ جب مجھے ڈیٹا کی ضرورت ہے نا, تو مجھے ایکسیسیبل ہو. جیسے آپ کے کیس کے اندر یو نیڈ دا ڈیٹا بٹ یو ڈونٹ ہیو ایکسیس, کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر اوور دا انٹرنیٹ آپ کس طرح سے. تو دس از دا کنسرن. یہ سائبر سیکورٹی انڈر ہی کور ہوتے ہیں. اور اس کو ہم پھر اس پوائنٹ سے جب دیکھتے ہیں نا, اس مطلب چشمہ لگا کے, جب CIA کا چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں, تو ہمیں ہر اسپیکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کے اندر صرف سافٹ ویئر بیسڈ تھریٹ نہیں ہوتے, اس کے اندر فزیکل تھریٹ ہو سکتا ہے. بالکل آؤٹ آف نو ویئر اگر ہم بات کر لیں, میری ہارڈ ڈرائیو بھی فیل ہو گئی, اویلیبلٹی تو کمپرومائز ہو گئی نا. بہت لائک پیپل ڈونٹ ریئلائز کتنا ریگولرلی ہوتی ہے کہ میں کانٹینٹ کی دنیا میں ہوں اور اتنے سارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ان سب کا یہ بڑے کامن وہ ہے کہ یار وہ ہارڈ ڈرائیو فیل ہو گئی, وہ ڈیٹا ریکوری کا سسٹم بتاؤ, وہ نہیں ہو رہا ڈیٹا ریکور, تو کیا کریں. کلائنٹس کا, شادی کے فوٹوگرافرس کا میں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ جی وہ میری شادی تھی, میرا ونس ان اے لائف ٹائم ایونٹ تھا جی, فوٹوگرافر کا ڈیٹا کرپٹ ہو گیا. اب آپ کام کر رہے ہیں پروفیشنل, اس میں آپ یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ درمیان میں ڈیٹا اڑ گیا اور آپ کا سارا کام خراب ہو گیا. اچھا دیکھیں, اس کے اندر ایک بیسک سا کانسیپٹ ہوتا ہے, وی نیور ریلائی آن سنگل پوائنٹ آف فیلئر. سنگل پوائنٹ آف فیلئر کہ یو ہیو دا اکوپمنٹ, اف اٹ فیلس یو آر ڈن. ٹھیک ہے, وی نیور ڈو دیٹ. اگر کیمرہ مین بھی ہیں تو یو گو ود مور دین ون کیمرہ مین, کہ اگر اکوپمنٹ فیل بھی ہوتا ہے, دیر از آلویز اے رسک انوالو. ٹھیک ہے, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا جو اسٹور ہو رہا ہے اس پہ کیا کانسیپٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر ریڈنڈنسی جو ہے نا ملٹیپل لیولس پہ ہوتی ہے. مطلب اگر آپ ایون ایک ہارڈ ڈرائیو کی بات کر لیں, ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ ڈیٹا اسٹور تو ہارڈ ڈرائیو میں ہی ہونا ہے نا. اب وہ کسی کمپیوٹر میں لگے یا کسی سرور میں لگے, تو وہاں پہ ریڈنڈنسی اس طرح ہوتی ہے کہ سپوز کہ میرے پاس 10 ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ کمبائن وہ مجھے 100 ٹیرا بائٹ کا اسٹوریج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ول کیپ 1 اور 2 ڈرائیو فالٹ ٹالرنس, کہ اگر اس میں ان 10 میں سے کوئی بھی 1 یا 2 ڈرائیو خراب ہو گئیں تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو فیس ڈیٹا لاس. تو اس کے اندر مجھے اس طرح سی چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو فالٹی ڈرائیو ہے میں سمپلی اس کو نکالوں اور نیو ڈرائیو لگا کے اپنے ریٹ کو ریپیئر کر لوں. وی کال اٹ ریٹ سسٹمس. اوکے, یس. اس پہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ سو فار ایگزامپل میرے پاس اگر 100 ٹیرا بائٹ کا ہے اور ریٹ سسٹم لگا ہوا ہے, تو 50 ٹیرا بائٹ یوزیبل ہوگی اور ہر سارا ڈیٹا جو ہے وہ بیک اپ پہ پڑا ہوا ہوگا, یا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یار کون سا پوٹینشیل فیلئر ہے تو اس ڈیٹا کو وہ کر لے گا. مطلب آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ 10% یا 20% کو وہ یوز کر رہا ہے ایز بیک اپ, یا وہ بس بالکل ایک بیسک طریقے سے ہے کہ یار جو بھی ڈیٹا ہے وہ 2 جگہوں پہ سیملٹینیسلی ریکارڈ ہوگا. ویری گڈ کوشچن. اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے, بلکہ میک اٹ کیپ اٹ سمپل. ریڈ ملٹیپل ٹائپس کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو 2 ریڈ ہوتے ہیں, ہارڈ ویئر ریڈ ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر بیسڈ ریڈ ہوتا ہے. ہارڈ ویئر میں ایک تھوڑی سی ٹیکنالوجی اولڈ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرائیو سیکوینس سے رکھنی ہے, یار یہ نمبر 1 ہے, یہ نمبر 2, لٹرلی سرور کے اوپر اسی ڈرائیو مارک ہوئی ہوتی ہیں. سافٹ ویئر ریڈ ریپلیسز دیٹ پرابلم, کہ وہ کہتا ہے یہ آپ کی 10 ڈرائیو ہے نا, اس کو آگے پیچھے کرو, ایک ایسے بھی لگاؤ, یہ 10 کی 10 پوری ہونی چاہیے پول کے اندر. پھر اب اس کے اندر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرا ڈیٹا کتنا کریٹیکل ہے. آئدر آئی کین گو ود اے سنگل ڈرائیو فالٹ ٹالرنس, کہ اگر ایک سے زیادہ ہوئی تو ڈیٹا لاس ہو سکتا ہے. اگر یہ ہے کہ 2 ڈرائیو کا مجھے رکھنا ہے تو 2 ڈرائیو فالٹ ٹالرنس, ریٹ 0, ریٹ 1, ریٹ 5, ریٹ 6, ریٹ 10, دیر ملٹیپل ٹائپس سافٹ ویئر ریٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کسٹمائز کرے گا ہر بندہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. یس ایبسلیوٹلی. انٹرسٹنگ. اچھا, بیفور آئی گو فارورڈ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا نا یہ کنسرن ہوتا ہے, میرا بھی یہ کنسرن تھا ایک زمانے میں جب میں, کیونکہ میری اصل میں ہوا یہ تھا 2-3 مسائل ہوئے تھے. ایک تو ہارڈ ڈرائیو اڑی تھی جس کی وجہ سے ڈیٹا سارا 15 سال کا ڈیٹا وہ سارا اڑ گیا. اور آج کل کے زمانے میں جب AI کی دنیا ہے نا, تو ڈیٹا کی بڑی یوٹیلیٹی ہے. اگر میں کانٹینٹ انڈسٹری کی بھی بات کروں تو آپ اس ڈیٹا کو استعمال کر کے آنے والے دنوں کے اندر اتنی ساری چیزیں نکال سکتے ہیں, اتنا کچھ کر سکتے ہیں, بیکاز دیر آر AI ایجنٹس اویلیبل جو کہ آپ کے ڈیٹا سے اسکیم تھرو کر کے وہ آپ کے, فار ایگزامپل مجھے اگر کل کو کرنا ہے کہ مجھے یوٹیوب پہ بولنا نہ پڑے, بس وہ جو ہے AI جو ہے نا وہ ایمیولیٹ کرے, میں اس کو اسکرپٹ دوں اور وہ بول دیں, اس کے لیے مجھے اپنے ڈیٹا پہ ٹرین کرنا ہے. تو وہ ڈیٹا مجھے چاہیے پچھلے 15 سال کا کہ یار میری ایولیوشن کس طرح سے ہوئی. تو درمیان میں ایک تو ہارڈ ڈرائیو اڑی, اور وہ جو دکھ ہوتا ہے نا, جب تک آپ کی نہیں اڑی ہوتی آپ کو پتہ نہیں لگتا, لیکن جب آپ کا ڈیٹا نہیں ہوتا ایکسیسیبل تو جو دکھ ہوتا ہے آپ کو ریئلائز اس ٹائم پہ ہوتا ہے. دوسرا, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آئی وانٹ کہ میرے پاس, کیونکہ میرے پاس جو ٹیم ہے اب وہ ریموٹلی بیٹھی ہوئی ہے, کچھ لاہور میں ہے, کچھ لٹرلی اس ٹائم کے اوپر میرے پاس ایک لڑکا کراچی میں, ایک لڑکا لاہور میں, ایک لڑکا اسلام آباد میں, اٹس اوبیسلی آل اکراس, اور میں خود دبئی بیٹھا ہوا ہوں.
اب مجھے چاہیے کہ یار میری پوری ٹیم کولیبوریشن کے لیے ڈیٹا سینٹرلی لوکیٹڈ ہو, تاکہ جس کو بھی میں بولوں اس کو میں رینڈملی اٹھاؤں اور بولوں یار یہ جو کانٹینٹ ہے, یہ ڈیٹا ہے, اس کے اوپر کام کر کے ایسے کر لو. اب اس کے لیے جب میں نے انیشلی سوچا نا کہ میں کوئی سولوشن بلڈ کرتا ہوں, اور ابھی تک میں نے سچی باتیں نہیں بلڈ کیا, آئی ایم جسٹ ایکسپلورنگ اٹ, بٹ سب سے پہلی جو پرابلم اسٹیٹمنٹ آئی وہ یہ آئی یار پتہ نہیں کتنا ذلیل ہو جائے گا بندہ اتنا ایکسپینسو لگا کے. سو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ NAS بیسڈ کلاؤڈ اویلیبل, اگر میں ڈیٹا اسٹوریج سولوشن نکالوں تو بیس لائن کہاں سے, کس پرائز پوائنٹ پہ شروع ہوتے ہیں ایسے سولوشنس, کہ اگر بندہ بالکل ہی بہت چھوٹا سا بھی ایک فری لانسر ہے, ڈیزائن کا کام کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہے, اس نے اپنا ڈیٹا کو بیک اپ کے اوپر رکھنا ہے تاکہ وہ جو لیپ ٹاپ لے کے گھومتا پھرتا رہے اور کبھی بھی ایکسیس کر لے. واٹ از دا چیپسٹ سولوشن دیٹ ہی کین گیٹ؟ اچھا, اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی کچھ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں ڈیٹا اسٹوریج کا, اس کے لیے صرف NAS سسٹم یا پھر ڈیل سسٹم نہیں ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ. آپ ہارڈ ڈرائیو کے اوپر لگا لیں یا ایک نارمل PC یا لیپ ٹاپ کو لگا کے اس میں ہم نے ڈیٹا اسٹور کرنا شروع کر دیں ملٹیپل ہارڈ ڈرائیو سے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک ڈائریکٹ پرسنل ہے نا جس کو یہ سارا کام کرنا ہے, تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یار اس طرح کے سسٹمز آ گئے ہیں جو کہ سیم پرائس میں جو میں یہ ورک اراؤنڈ کر کے سسٹم بنا رہا ہوں نا, ایک ورک اسٹیشن لگا رہا ہوں, ملٹیپل ہارڈ ڈرائیوز لگا رہا ہوں, اس میں پرابلمس بھی ہیں مجھے پتہ ہے, ریڈنڈنسی نہیں ہے, تو اس سیم پرائس میں جو میں ایکسپینڈیچر یہاں کر رہا ہوں ایک NAS سسٹم چھوٹا آ سکتا ہے. NAS سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو وی لائک ڈیزائن فرام 2 TB to 5000 6000 اینڈ اسکائی از دا لمٹ. سو دس از دا اماؤنٹ آف اسٹوریج وی ورک ود. اب یہاں پہ جب پرائسنگ کی بات آتی ہے تو یو کین لائک اسٹارٹ فرام 100,000 PKR, 100,000 all the way to 1 million, 2 million, 10, 100 million. Totally depends کہ وہ سسٹم بٹ اسٹارٹ جو ہے وہ 100,000 پہ ہو سکتا ہے, اور وہ پھر ظاہر اپنی اسپیسیفکیشن پہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. از دیر آلسو این اپرچونیٹی کہ آپ جو ہے وہ, کیونکہ اگین جو بائی ان ہے نا دیٹ ان پاکستان پرٹیکولرلی دیٹ آفن از دا پرابلم, کہ یار میں نے سوچا, میں نے کہا یار میں 2 TB کا 100,000 کا لگا لوں, آئی ایم اسیومنگ اسی طرح کی کوئی اماؤنٹ ہوگی, رائٹ. اب میں نے وہ لگا لیا, آج مجھے 2 TB کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن مجھے 3 مہینے بعد جو ہے وہ 2 TB کی مزید ہے, اور وہ جو 2 TB کی ریکوائرمنٹ ہے میرے پاس آج لیٹ سے 1,00,000-1.5 لاکھ ہے, لیکن زیادہ نہیں ہے, 3 مہینے میں میرے پاس اور پیسہ آ جائے گا. تو کیا ایسے بھی سولوشنز ہیں جس میں میں انکریمنٹلی انکریز کر سکتا ہوں, بائی این ایک کروں, اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ ہے, اور اس کے بعد میں ہر 3-4 مہینے بعد اس میں بڑھاتا رہوں. ایک تو وہ ہے نا کہ آپ نے کہا کہ ملٹیپل بیز ہیں جس میں آپ نے ہارڈ ڈرائیوز ایڈ کر دیں, بٹ ایون اگر میں اسٹینڈ الون ڈال رہا ہوں تو کین آئی ورچولی کنفیگر اٹ آل ٹو ورک ٹوگیدر ان اے کوہیرنٹ وے, اف دیٹ میک سینس؟ ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا, اس میں جو سافٹ ویئر ریٹ کی ہم بات کر رہے تھے, سافٹ ویئر ریٹ میں آپ کو ایک پاسبلٹی یہ ملتی ہے کہ فرض کر لیں یو اسٹارٹیڈ ود 2 to 3 ڈرائیوس, آپ نے اس کو ایک ریٹ سسٹم بنا دیا, اینڈ ناؤ ایونچولی وہ تقریباً فلفل ہوتا جا رہا ہے, آپ کو پھر مزید بیک اپ لینا ہے, یو ہیو دا ڈیٹا ان ہینڈ, تو آپ اس میں وہی سیم کیپیسٹی کی ایک ڈرائیو اور ایڈ کریں اور پول کو ایکسپینڈ کر لیں. اینڈ دیٹ کین بی کہ آپ نے 10 TB سے اسٹارٹ کیا تھا, ناؤ یو ہیو ریچڈ اپ ٹو 100 TB. ایز فار ایز کہ آپ کے سسٹم میں ایکسٹرا نمبر آف بیز موجود ہیں, آپ اس میں ڈرائیو ایڈ کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ کین بی ایکسپینڈیڈ. ایون دو اگر آپ کے پاس سسٹم میں بیس کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو یو کین ایڈ ان موسٹ آف دا کیسز یو کین ایڈ این ایکسپینشن یونٹ جو کہ ایکسٹرنلی دوسرے NAS کی طرح دکھتا ہے, وہ آپ نے صرف کنیکٹ کرنا ہے, اینڈ یو کین ایکسپینڈ آن دیٹ ایز ویل. اچھا, انٹرسٹنگ. اچھا, اس میں اگر اف آئی ور ٹو, آئی تھنک اٹ ول بی انٹرسٹنگ فار دی آڈینس ایز ویل, میں آپ کو ایک پوٹینشیل سولوشن یا ایک پوٹینشیل پرابلم اسٹیٹمنٹ بتاتا ہوں, اینڈ آئی وانٹ کہ آپ مجھے اس کا ایک سولوشن ڈیزائن کر کے دیں. لیٹس اسیوم کہ میرے پاس 30 لوگوں کی کمپنی ہے, اور میرے پاس جو لڑکے ہیں وہ میرے آفس بھی آتے ہیں, 8-10 لڑکے آفس آتے ہیں, 8-10 لڑکے جو ہیں وہ ریموٹلی اپنے اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں شہر کے اندر, اور 8-10 لڑکے بالکل ہی ریموٹ ہیں, وہ کوئی کسی گجر خان میں بیٹھا ہے, کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہے, کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا, واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو از کہ جی میری اور ایجنسی جو ہے نا میری وہ فری لانس ایجنسی ہے, ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کا بھی کام کرتے ہیں, تو ہمارے پاس بہت سارا کانٹینٹ ویڈیو ایڈیٹنگ کا بھی آ رہا ہوتا ہے, ہم گرافک ڈیزائن بھی کرتے ہیں, ہم ویب ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں, تو ملٹی ٹیئرڈ قسم کا ڈیٹا بھی ہے, ملٹی ٹیئرڈ قسم کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. اب اس میں آئی وانٹ, میں ابھی بالکل ایک بیس لائن بندہ آپ کے پاس آیا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار ابھی تو ہوا یہ تھا کہ ہم نے تو فری لانسر فائیور پہ کام کرنا شروع کیا, بہت ریپڈلی گرو کر لیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا سولوشن لگاؤں جو کہ میری جو ٹیم پروڈکٹیوٹی ہے, جو ٹیم کولیبوریشن ہے, اس کو آپٹیمائز کر دے, رائٹ. ابھی میں آئی ڈونٹ ایون نو کہ مجھے چاہیے کیا ہے. تو میں اگر آپ کے پاس آؤں اور میں آ کے کہوں کہ یار یہ اس وقت میری کمپنی ہے, مجھے آپ کیا کیا سولوشن دے سکتے ہیں ٹو ایکچولی بی ایبل ٹو سارٹ مائی ورک فلو آؤٹ, بیکاز اگین جب آپ نے ایک سرٹن پوائنٹ سے گرو کرنا ہے نا, اس کے لیے آپ کو اپنی فاؤنڈیشن کو بڑا اسٹرانگ کرنا ہے, جو کہ کافی دفعہ پاکستان میں لوگ مس کرتے ہیں. اینڈ سو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ
آپ کے اسکوپ میں آئی تھنک آپ لوگ سائنالوجی اور 2-3 اور کو بھی مینیج کر رہے ہیں. ان ساروں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اس وقت میں کن کن ایریاز کے اوپر اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ کروں؟ اچھا دیکھیں اس کے اندر جو آپ نے بات کری تھی نیس کی, تو سنگل نیس پروڈکٹ کین سالو آل آف دیز پرابلمس. ٹھیک ہے, اب نیس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی 1 یا 2 کمپنیز جو بناتی ہیں. دیر آر اے لاٹ آف کمپنیز, مور دین 10 میں ابھی نام لے سکتا ہوں ان کے, اس کے علاوہ اور بہت ہوں گی. لیکن جو ٹاپ ٹیئر کی بات کرتے ہیں نا, تو اف یو ٹاک اباؤٹ لائک گلوبلی ٹاپ آف دا لائن 2 برانڈ سینالوجی اور QNAP, یہ 2 برانڈس ہیں. سینالوجی اور QNAP از جسٹ لائک ایپل اینڈ سیمسنگ, ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہیں. بٹ میں جو سینالوجی کا یوزر ایکسپیرینس ہے, یو کی ناٹ ایون come close to that, none of the other brands can come close to that. کس سینس میں؟ اب یوزر ایکسپیرینس میں جیسے کہ اگر آپ نے آئی فون چلا لیا, دا فیچرز, دا ریلائبلٹی, اور جو ایک بالکل سنگل ٹیپس کے اوپر چیزیں آپ کو آتی ہیں, تو سینالوجی آفرز دیٹ. ایون دو سینالوجی کے اندر کچھ کولیبوریشن ٹولز ہوتے ہیں جو ابھی ہم آگے بات کرنے لگے ہیں, تو یہ چیزیں آپ کو جو ساری کی ساری ایک ون سنگل باکس میں مل جائیں گی, دیٹ از سینالوجی. اور نان ٹیکنیکل بندہ اس کو کنفیگر کر سکتا ہے, اسٹارٹ کر سکتا ہے. ایبسولوٹلی. میجر پرابلم یہ ہے کہ جب جو آپ نے ابھی سینیریو رکھا ہے, اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی بہت ہی ٹیکنیکل سولوشن ہوگا اینڈ ول کاسٹ اے لاٹ. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس سولوشن ڈیزائن کرنے کے لیے پرائمری ایک انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سولوشن جو ہم لینے جا رہے ہیں وہ کس پرپز کے لیے, جو کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں ایک سینٹرل اسٹوریج لینی ہے, اس کے اندر ٹیم نے شیئرنگ کرنی ہے, کولیبوریٹ کریں گے آپس میں, اور وی آر مینیجنگ ڈفرینٹ پروجیکٹس سائملٹینیسلی. ٹھیک ہو گیا, یہ پرپز ڈیفائن ہو گیا. پھر سیکنڈ آتا ہے کہ ہاؤ مینی نمبر آف یوزرز اور ہوسٹ اس کے اندر کنیکٹیڈ ہوں گے. یو آلریڈی ایڈریس دیٹ کہ 30 کے اراؤنڈ یوزرز ہیں, اینڈ وی ول بی آن ڈفرینٹ لوکیشنز, ریموٹ سائٹ پہ بھی ہوں گے, لوکل بھی ہوں گے. اوکے فائن. واٹ از دا اسٹوریج سائز دیٹ یو گائز آر ورکنگ ود. ٹھیک ہے, فرسٹ کر لیتے ہیں آپ 30 لوگ کی بات کریں, 50-100 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ سارے انگریڈینٹس مل کے ایک سولوشن بنا رہے ہوتے ہیں. سولوشن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس سائٹ پہ زیادہ ورکنگ ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ کر لیں جو یوزر آپ کے آفس آ رہے ہیں, سب سے مین کام انہوں نے کرنا ہے. مطلب 4K 8K فوٹیجز ہیں جو کہ آبویسلی اگر ہم ریموٹ پہ ایڈٹ کرنے بیٹھیں گے تو پاکستان کا انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے, تو اس بیس پہ ہم اتنا ریلائبلی کام نہیں کر سکتے ایز کمپیئر ٹو جو اس پروڈکشن پہ کر رہے ہوں گے. تو جس لوکیشن پہ سب سے زیادہ ہیوی کام ہوتا ہے نا, اس لوکیشن پہ ہم نے اکوپمنٹ ڈپلوائے کرنا ہوگا کہ موسٹ آف دیم کین لیوریج دا ڈائریکٹ P2P وائرڈ کنیکشن, جس کے اوپر اسپیڈس ول بی لائک مچ بیٹر دین واٹ یو ول بی ایکسیسنگ اوور دا انٹرنیٹ. رائٹ, اور وہ نیٹ ورک کیبل کے اوپر ڈائریکٹلی کر رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی, نیٹ ورک کیبل کے اوپر ہوں گے. یہ سنگل ڈیوائس ہے, اسی کے اوپر آپ کا ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے. سیکنڈ کانسیپٹ کمز لائک ایکسیس کنٹرول لسٹ, جس کے اندر بھائی اس نے یوزر نے کام کرنا ہے لیکن اس کو سارے ڈیٹا کا میں نے ایکسیس نہیں دینا. ایڈیٹر کا اکاؤنٹس کی فائل سے کیا کام ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے لمیٹڈ ایکسیس دینا ہے. اس کو آپ نے یوزر بنا دیا, صحیح ہے. اس کو آپ نے نہ صرف ڈیٹا کے فولڈرس کا ایکسیس دے دیا, آپ نے اس کو اپلیکیشنس کا بھی دے دیا کہ کیا یہ بندہ ایون دو یہ نیس کا یوزر ہے, کیا یہ کولیبوریشن اپلیکیشن کو یوز کر سکتا ہے. ایف یس, اوکے گو ہیڈ. اگر نہیں کر سکتا تو ہی کین ورک ود دا ڈیٹا, بٹ ہی وونٹ بی ہیو ایکسیس ٹو دا کولیبوریشن ٹولس. اب یہ ڈیوائس آپ کے پاس آپ کے سارے پرابلم سالو کر رہی ہے. آپ کی ٹیم نے آپس میں ایون اگر انٹرنلی بات کرنی ہے, دیر از این اپلیکیشن ود دا نیم سینالوجی چیٹ, اٹ ورکس ایگزیکٹلی لائک واٹس ایپ. ٹھیک ہے, آپ کے فون میں اپلیکیشن انسٹال ہو جاتی ہے. ایک پرابلم ہوتا ہے کہ کانفیڈینشیل انفارمیشن آپس میں شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, کلائنٹ کا ڈیٹا ہے, کچھ بھی انپٹ آ رہی ہے, لیڈز آ رہی ہیں, یو کین ناٹ جسٹ کیپ ایوری تھنگ آن واٹس ایپ. یوزر گیا, سارا ڈیٹا اپنے ساتھ لے گیا. اگر آپ یہ سارا کام اس اکوپمنٹ پہ کر رہے ہیں, کولیبریشن ٹول کے اندر لمیٹڈ کنٹرول انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایون اف دا یوزر لیوز, آپ نے صرف اس کا یوزر ڈسیبل کرنا ہے, یو آر سیف, انلیس کہ وہ ڈیٹا کاپی کرو, دیٹس اندر تھنگ. لیکن بات یہ ہے کہ دس از ون کولیبریشن ٹول. آپ اگر بات کر لیں ایکسل کی, مائکروسافٹ کی جو آفس سوٹ ہے, سینالوجی ہیز اٹس اون آفس سوٹ, آپ اس کو لیوریج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کانسیپٹ آتا ہے جس کے اندر ہم نے یہ بات کرنی ہوتی ہے, یار یہ میرا اتنا پروڈکشن میں اپنا اس پہ ڈال رہا ہوں, واٹ ایف میرا یہ اکوپمنٹ ہی فیل ہو گیا, پھر تو میں بیٹھے ہی رہ جاؤں گا نا, پھر کیا فائدہ اتنا مہنگا لگانے کا. تو دیر آر سرٹن ریڈنڈنسی سافٹ ویئرز جو اس کے ساتھ آتے ہیں, یعنی کہ وہ میں نے اکوپمنٹ لگایا ہے, سنگل اکوپمنٹ ہے, اس کے سائڈ میں میں نے بالکل آئیڈینٹیکل اکوپمنٹ لگا لیا, اینڈ آئی ہیو کانفیگرڈ دیم ان اے وے کہ وہ ایک ہائی اویلیبلٹی بن گئی ہے, وچ از آلسو کالڈ ہارٹ بیٹ کنیکشن اویلیبلٹی, جس کے اندر اگر ایک یونٹ میرا ڈاؤن ہوتا ہے تو جو پیسیو یونٹ ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو ریپلیس کر کے اپ ہو جاتا ہے. جو فرنٹ پہ آپ کا یوزر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا, اس کو پتہ بھی نہیں کہ پیچھے ایک سرور فیل ہو گیا ہے, وہ آٹومیٹک سوئچ اوور ہو جائے گا اور ود ان اے منٹ اور 2 اس کا کام واپس ریزیوم ہو سکتا ہے. تو دیر آر سرٹن سولوشنس ٹو ڈفرینٹ پرابلمس کہ ٹھیک ہے یار, اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا, دیز آر دا تھنگس دیٹ آر ٹیکن انٹو کنسیڈریشن وین وی آر ڈسکسنگ سیکورٹی, سائبر سیکورٹی. جو اس میں میرے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے, اینڈ پرابلی پہلا کویشچن اس میں میرا یہ ہوگا کہ
if I were to, جو میں نے آپ کو solution بتایا, right, let's take that as a baseline, 100 terabyte of storage, 30 different people with access, and obviously like you mentioned کہ access up and down ہو رہا ہے, کبھی کوئی امپلائی آ رہا ہے اس کو ایکسیس دیا جا رہا ہے, امپلائی جا رہا ہے اس کا ایکسیس ریووک کیا جا رہا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو وائی ووڈ آئی وانٹ ٹو گو ٹو ورڈز, اینڈ اگین آئی نو اٹس اے ڈم کویشچن بیکاز میں خود اس کو ڈیٹیل میں کر چکا ہوں, تو بٹ یو نو اف یو ور ٹو آنسر, وائی ووڈ آئی گو فار اے آن پریمس سولوشن, کیونکہ دماغ میں تو یہ تھاٹ آتی ہے کہ یار جب 100 ٹیرابائٹ ہوگا تو میں کوئی امیزون کے پاس جاؤں گا, وہ میرے لیے سب کچھ بلڈ کر دے گا, اور کلاؤڈ از دا فیوچر, رائٹ. Why should I be getting my own solution instead of relying on one of these sort of global companies جن کے پاس یہ ساری کی ساری چیز مینیج ہوئی ہوئی ہے in terms of you know redundancies, security, so on and so forth. Right. اچھا یہ ایک مطلب صرف آپ کا نہیں میجر کوشچن ہے دیٹ وی آر گیٹنگ فرام دا کلائنٹس. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو میجر وہ یہ کہ آپ کی ریلائبلٹی اوور دا انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کیس کے اندر جب ہم اکوپمنٹ آن پریمس لگا رہے تھے, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود انٹرنیٹ. آپ کے یوزر جو بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ود ان دا ان ہاؤس کنیکٹیڈ ہے سرور سے, اینڈ دس از یور ان ہاؤس کلاؤڈ. صحیح ہے. اٹ کین آلسو بی ایکسیس فرام اینی ویئر ان دا گلوب, تو اٹ کین آلسو ورک لائک اٹ ورکس ہائبرڈ سولوشن. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. یوزر نے اگر اوور دا انٹرنیٹ ایکسیس کرنا ہے, اٹ از ایکسیسیبل, ہی کین ورک ود جسٹ لائک ہی ڈز آن کلاؤڈ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کلاؤڈ پہ جاتے ہیں تو دیر از ون تھنگ وچ از اے ریکرنگ کاسٹ. دس از ناٹ اے ون ٹائم ہارڈ ویئر کاسٹ. آپ نے اس کو کنٹینیوسلی اینول بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ, وٹ ایور دا پلان یو ہیو سائنڈ اپ, تو اس کے حساب سے آپ نے ریکرنگ کاسٹ دینی ہے. اینڈ کاسٹ از ناٹ اے منیمل تھنگ. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک چیلنج آیا تھا, وہ یہ کہ کمپنی رنس مائکروسافٹ 365, ٹھیک ہے نا, ای میل سولوشن فار کمیونیکیشن. اب انہوں نے کہا میرے پاس تقریباً کوئی 250 سے 300 یوزر ہیں. اٹس اے مینوفیکچرنگ فرم اینڈ کوائٹ اے بگ نیم ان دا پاکستان. انہوں نے کہا کہ یار یہ مجھے ریپلیس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور کاسٹ اس کی اتنی ہے کہ میں نے تقریباً سال کا صرف لائسنس کا جو کاسٹ دینا ہے نا, وہ صرف 6 ملین پی کے آ رہے ہیں. مطلب وہ تقریباً 60 لاکھ روپے میں نے صرف لائسنس کے دینے. تو اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہے, ہم نے ورکنگ کری ان ہاؤس ای میل سرور, سیم سولوشن, ای میل پورا سسٹم جو آپ ان ہاؤس ڈپلائی کر رہے ہیں, اس کی کاسٹ آئی تھی 58 lakhs انکلوڈنگ سولوشن وچ از اے ون ٹائم ہارڈ ویئر کاسٹ, ٹھیک ہے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں انٹرپرائز لیول پہ. چھوٹے سولوشن پہ جب ہم بات کرتے ہیں, کم از کم ایک آرگنائزیشن کا 1 ٹیرابائٹ تو ہوگا. 1 ٹیرابائٹ کی آپ کی جو 2 سے 3 سال کی کاسٹ نکلے گی نا, سیم کاسٹ میں آپ ان ہاؤس سولوشن لگا سکتے ہیں ود ایوری تھنگ دیٹ از اویلیبل آن کلاؤڈ. میجر کنسرن انٹرنیٹ ایکسیس ہے, انٹرنیٹ اوور دا انٹرنیٹ ایکسیس ہے, یو کین ڈو اٹ. میجر کنسرن آپ کے ملٹیپل یوزرز ہیں, یو کین ڈو اٹ. ایون آپ کے پاس کلاؤڈ میں باؤنڈری یہ ہو سکتی ہے کہ لمیٹیڈ یوزرس کے لائسنسز ہیں, اگر آپ کو مزید ایڈ کرنا ہے, پرچیز دا لائسنس. دیر از نتھنگ in like such problem in NAS solution which is in house. اگر میرے پاس 100 ٹیرابائٹ کا سولوشن ہے, اس میں 30 کے بجائے 100 لوگ ایکسیس کر رہے ہیں, اس میں کوئی کاسٹ میں فرق نہیں آئے گا. کوئی کاسٹ میں پرابلم نہیں ہے. بس سولوشن ہم نے اس طرح سے آپٹیمائز کرنا ہے کہ اگر 100 لوگ اس پہ کام کرتے ہیں, پرفارمنس میں لیگ تو نہیں آئے گا. سو آل آف دیز تھنگس آر ڈسکس انیشیلی, ایون وہ بعد میں ایکسپینڈیبل ہے, اپگریڈیبل ہے. اچھا, اور یہ ساری کی ساری مطلب جب آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ آ کے لیٹس ایک اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا بندہ آ رہا ہے, تو کیا وہ بس ایک شاپ کی طرح آ کے, مطلب میرا کنسرن یہ ہے نا کہ میں نے جب آن لائن دیکھنا شروع کیا, یار دس از دی موسٹ کنفیوزنگ, very honestly, one of the most confusing commercial thing that I had to do. میرا صبح شام کا کام ہے equipment کا کھیلنا, right? Cameras, lights, this, that. بندہ جاتا ہے یوٹیوب پہ دیکھتا ہے, فگر آؤٹ کرتا ہے, خریدتا ہے. Maybe not the best decision, but 90% of confidence کے ساتھ آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. لیپ ٹاپس بھی بندہ کر لیتا ہے, ورک اسٹیشنز بھی کر لیتا ہے. جب میں اسٹوریج پہ آیا اور جب میں نے آپشنز دیکھی اور میں نے اس کی وہ دیکھی کہ یار یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی کر سکتے ہیں اور ریٹ بھی کر سکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں, تو سچی بات ہے ان اے لاٹ آف ویز اٹ بیکم سو انٹیمیڈیٹنگ کہ بندہ کہتا ہے یو نو واٹ, یار ابھی گزارا چل رہا ہے, ایسے ہی چلا لو. کیونکہ وہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ کافی دفعہ چیزوں کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہو اور پھر آپ اس میں پیسے بھی لگا لیتے ہو, ایفرٹ بھی لگا لیتے ہو, لیکن آپ کا نہ آپ کے ٹیلنٹ کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی بنی ہوئی ہوتی ہے, نہ آپ کا ورک فلو اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے. تو پھر وہ چیز بھی آ جاتی ہے, پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں, اور وہ چیز صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتی. تو دو جو پرنسپل میرے سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ بس ہارڈ ویئر بیچ رہے ہوتے ہیں یا آپ ایکچولی کسٹمر کے اراؤنڈ سولوشن کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو اسپیسیفائڈ قسم کا ایک سولوشن بنا کر کے دیتے ہیں کہ یار آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے یہ چیز چلے گی. اور دوسرا یہ کہ is there a way to train that those employees on that particular system as well کہ ٹھیک ہے سسٹم تو لگ گیا بٹ اس کی اب یوزیبلٹی کس طرح سے ہوگی, اس کے آل آف دا ڈفرنٹ نوڈس. ایک تو یہ نا کہ ٹربل شوٹنگ ان ٹرمز آف کہ یار خدا نخواستہ مسئلہ ہوا تو کیا کرنا ہے, بٹ ایون ان ٹرمز آف کہ یار اچھا جو میں نے آپ کو بولا کہ جو
10 لوگ جو ریموٹلی پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے. جو 10 لوگ شہر کے اندر ریموٹ ہیں ان کو کیسے سمجھاؤں. اور پھر آفس کے اندر چلو اپنے آفس کے اندر لوگ ہیں بٹ اسٹل ٹرین تو کرنا ہے ریسورس کو. تو ہاؤ ڈز دیٹ سارٹ آف ورک؟ اچھا بیسکلی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں آبویسلی ہم نے آلریڈی جو چیزیں ڈسکس کریں دیٹ ساؤنڈس اے بٹ کمپلیکیٹڈ. ابھی تو ہم سولوشن پہ پورے ڈیزائن پہ گئی نہیں ہے. تو دس تھنگ کین ناٹ بی کنسیڈرڈ جسٹ اے باکس سیلنگ آئٹم. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اس کے اندر صرف اگر ہم ہارڈ ڈرائیو کی بات کریں تو 3 قسم کی تو ہارڈ ڈرائیوز ہیں, ٹھیک ہے, اور 2 قسم کی کنیکٹیوٹیز ہیں. پھر اگر ہم اس کی الگ بات کریں تو میڈیم کی, پھر اس میں ایس ایس ڈیز ہیں. ایس ایس ڈیز میں پھر آپ کے پاس این وی ایم ایز آتی ہیں. مطلب اگر ہم بات کریں 100 TB کے سولوشن کی تو 100 TB کا سولوشن کین کاسٹ یو اراؤنڈ 1.6 1.7 ملین. دا سیم اسٹوریج سائز سولوشن کین کاسٹ یو 10 ملین اور 100 ملین. تو اس کے اندر ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ میری کتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں, ہاؤ مینی تھنگس دیٹ آئی وانٹ لیوریج آئی وانٹ بی یوزنگ. تو اس کے حساب سے پورا سولوشن ڈیزائن کرتا ہے. لیٹ می ایکسپلین دا پروسیس. کسٹمر آیا کہتا ہے یار دا اونلی تھنگ آئی نو از مائی پرابلم, مجھے نہیں پتہ اس کا سولوشن کیا ہے, کس طرح سے ڈیزائن ہوگا, کیا ہوگا. یو گائز ٹیک کیئر آف دیٹ. ہم کیا کرتے ہیں اس کی پہلے پرابلم سمجھتے ہیں. وی ڈو اے میٹنگ کائنڈ آف گوگل میٹ اور زوم کال جس کے اندر ہمارے کنسلٹنٹس انوالو ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ٹیم انوالو ہوتی ہے, سیلس پرسنلز انوالو ہوتے ہیں ٹو گیو دا بیسٹ ریکمنڈیشن اینڈ ڈیزائن بیسٹ سولوشن دیٹ فٹس دا ریکوائرمنٹس. اس میں یہ ہوتا ہے کسٹمر کہتا ہے یہ میرا پرابلم ہے, دس از ہاؤ مائی ورک فلو ورکس, اتنے یوزرز ہیں, اتنا اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے, اینڈ دس از دا فائل دیٹ آئی ایم ورکنگ ان. اٹ کوڈ بی این اکاؤنٹنگ فرم جو کہ ایکسل کی فائل پہ کام کر رہی ہو. اٹ کوڈ بی اے میڈیا پروڈکشن ہاؤس جو کہ 8K 4K فوٹیجز پہ کام کر رہا ہو. فار ایگزامپل پاکستان میں یو ہیو ہرڈ دا نیم مائیکو. مائیکو از ورکنگ وتھ سنالوجی اینڈ دیٹ سولوشن واز ڈپلائڈ بائی اس. مائیکو ریچڈ اس کہ بھائی یہ پرابلم ہے اس طرح سے. وی وینٹ دیئر ڈیڈ اے فزیکل میٹنگ, کوائٹ 2-3 کالس ہوئیں. We designed a solution, we worked with the financials and the solution deployed. That was the last day I trained them. They have never contacted us کہ بھائی ہمیں کوئی پرابلم ہو رہا ہے. Why? Synology کو جو میں اتنا Synology یوزر ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں, there is not a single coding line involved in the whole deployment system. جب ہم IT کے سوئچ کی بات کرتے ہیں, چلو بھائی آپ نے اس کا شیل کھول کے کمانڈ لکھنی ہے اور کام کرنا ہے, it doesn't work like that in Synology. اچھا انٹرسٹنگ. یہ پورا کا پورا GUI سسٹم ہے. آپ نے ہارڈ ڈرائیو لا کے بیسک اسکریچ انسٹالیشن سے لے کے یوزر کانفیگریشن اور اس کو ایکسیس دینے تک ناٹ اے سنگل لائن آف کوڈ از انوالوڈ. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو اوپن دا CLI, ایوری تھنگ از آن GUI اینڈ اٹ از سو ایزی کہ آپ جس طرح ایک فون کو یوز کرتے ہیں نا, یو کین ورک وتھ Synology. ایون اس کی اپلیکیشنز ہیں, یو کین کنٹرول دا ہول سرور فرام یور موبائل ڈیوائس. تو یا دس از دا پروسیس اینڈ دس از ہاؤ اٹ گوز. اچھا آپ نے کہا کہ 1.7 ملین سے 100 ملین تک جاتا ہے. لیٹس اسیوم کہ یار میرا 100 TB کا میں وہ سولوشن ہے اور وہ میں لگوانا چاہتا ہوں, اور میں نے آپ کو ریکوائرمنٹ بھی بتا دی, 10 لوگ ہیں. اچھا میں اس میں نا فردر تھوڑی گرینولیرٹی ایڈ کرتا ہوں کہ مجھے پرسنلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم مجھے پروڈکشن اس پہ کام نہیں کرنا. سو مجھے میری ایڈیٹنگ جو ہے نا وہ ایٹ ایوری پوائنٹ یہ ہوگا کہ جب بھی ایڈٹ کروانا ہوگا تو ڈیٹا جو ہے وہ فیچ ہوگا, فیچ ہو کے وہ لوکل ہارڈ ڈرائیو پہ جائے گا اور وہاں سے وہ اس کے اوپر آپ کام کریں گے. لیٹس اسیوم میں نے ہر بندے کو ایک SSD دی ہوئی ہے, وہ اس پہ اپنا ڈیٹا لے کر آتا ہے اور کرتا ہے, اور جب وہ اس کو یوز کر لیتا ہے تو وہ اس کو اڑا دیتا ہے ڈیٹا کو, رائٹ. سو میرا جو ڈیٹا ہے وہ افیکٹولی بیک اپ کے لیے, اور وہ کراس کہ وہ کلاؤڈ پہ پڑا ہوا ہے جہاں سے کسی کو بھی ایٹ اینی گیون ٹائم ایکسیس کرنا ہے تو وہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. اور مجھے اوبیسلی ریڈنڈنسی چاہیے ان دا سینس دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ کہ یہ کبھی فیل ہو. آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہو. اور کنٹینیوئنگ واٹ وی ور ٹاکنگ ارلیئر کہ پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف, آپ نے کہا ڈیزاسٹرس کی, اس کی, تو میرے حساب سے سب سے بڑے جو 2 ڈیزاسٹرز ہیں وہ لوڈ شیڈنگ اور انٹرنیٹ. اب تو انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے. ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ نے مجھے, کیونکہ میرا جو ہوسٹ ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس کو کیسے ڈیزائن کروں, اس کے لیے مجھے انٹرنیٹ بیک اپ کی کتنی اسپیڈ چاہیے ہے, کیا مجھے ملٹیپل انٹرنیٹ کنیکشنز چاہیے ہیں. بجلی اوکیجنلی کبھی چلی جاتی ہے, کبھی 3-4-5 گھنٹے بھی چلی جاتی ہے. میں اسلام آباد میں ہوں تو اسلام آباد میں آپ کا جنرلی بجلی ویسے نہیں جا رہی, لیکن اوکیجنلی مہینے 2 مہینے میں 1-2 دفعہ چلی جاتی ہے. کبھی وہ مینٹیننس کے نام پہ 6 گھنٹے کے لیے بھی چلی جاتی ہے. اس ساری چیز کو بھی آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ یار مجھے تو ہر وقت ایکسیس چاہیے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ سر وہ بجلی نہیں ہے تو پورا نیٹ ورک ڈاؤن ہے, آپ کو سب بیٹھے ہیں چھٹی منا رہے ہیں, رائٹ. اس کے لیے میں کیا بیک اپ پہ لگاؤں گا, UPS لگاؤں گا, کیا سچویشن ہوگی. اینڈ دین ایون انٹرنیٹ کا آئی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ اٹ از آلویز اویلیبل.
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا تو مجھے بتائیں کہ سولوشن اب کیا سارٹ آف بنے گا اور پوٹینشیل کاسٹ کیا اس کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سارے کنسرنز آپ نے وہ کریں تو شاید کوئی دیکھ رہا ہو اس کو لگ رہا ہو کہ یار یہ کون سے کنسرنز ہوتے ہیں, مطلب لائٹ جانا یہ بھی, تو یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, گلوبلی یہ ایشوز کنسیڈر ہوتے ہیں. ایک بالکل میجر پرابلم ہے, لائٹ چلی گئی تو کیا سوال بنتا ہے بھائی میرا سسٹم تو اویلیبلٹی تو کمپرومائز ہو گئی نا. تو اس کے لائٹ تو کہیں بھی جا سکتی ہے, بالکل مطلب ایون یو ایس وغیرہ میں وہ درمیان میں طوفان آیا جی لائٹ چلی گئی تو اب پوری دنیا کا انٹرنیٹ بند ہو گیا, آج تو دنیا ہی انٹرنیٹ پہ چلتی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا اس کے اندر جو ہے نا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی آر سائٹ. ڈی آر سائٹ از اے ڈیزاسٹر ریکوری سائٹ. ٹھیک ہے. اٹ از آف دا سائٹ, مطلب ایک چھوٹا سا آپ کا سمجھ لیں کہ ڈیٹا سینٹر ٹائپ بنا ہوا ہے. اٹ کوڈ بی اے اسمال روم جہاں پہ صرف ایک سرور پڑا ہوا ہے. اٹ کوڈ بی اے کمپلیٹلی ہاٹ سائٹ آرگنائزیشن کہ اگر یہاں پہ پرابلم ہوا یو شفٹ آل دا امپلائیز ٹو دا ڈی آر سائٹ, جو کہ سارے یوز ہیں دیئر ٹائپس. لیکن بات یہ ہے کہ ڈی آر سائٹ از ناٹ جسٹ کہ وہ آپ کی آفس سائٹ ہو یا پھر کوئی ایک ریموٹ لوکیشن ہو. اٹ از ایون کنسیڈر کہ آپ کی ریڈنڈنسی جو آپ کے ایک سسٹم کے اندر کس طرح ہو سکتی ہے. سسٹمز آتے ہیں ملٹیپل ٹائپس کے, جس کے اندر اگر صرف پاور سپلائی بات کریں تو دیر آر سسٹم ود اے سنگل پاور سپلائی, دیر آر سسٹم ود اے 2 پاور سپلائیز. ٹھیک ہے. جس کے اندر آپ کی ایک پاور سپلائی مین پاور سے کنیکٹ ہو رہی ہے, دوسری کنیکٹ ہو رہی ہے آپ کی یو پی ایس سے. ٹھیک ہے. کم از کم ریڈنڈنسی ہو, اگر ایک ڈاؤن ہوتا ہے تو دوسرا سسٹم کو تو آپ رکھیں نا کم از کم, اور وہ آٹونومسلی خود سے سوئچ کرے گا. وہ دونوں ایکٹیو موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, ایک کے قدم ہونے سے سسٹم بند نہیں ہوتا, دی ادر ون کیپس اے سسٹم الائیو. رائٹ. تو یہ پاور کی کانسیپٹ میں ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سسٹم کے ود ان کانسیپٹ بات کر لیتے ہیں. 2 ٹائپ کی اویلیبلٹیز ہوتی ہیں جو ہائی اویلیبلٹی ہم بات کر رہے تھے. ایک ہوتی ہے کہ وہ ود ان سنگل سسٹم 2 کنٹرولرز ہوتے ہیں باقاعدہ, یعنی کہ آپ ایک پورا کنٹرولر نکال دیں, نتھنگ از گوئنگ آن ود دا سسٹم. ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب دونوں ایکٹیو موڈ میں بھی چل سکتے ہیں, دونوں ایکٹیو پیسیو موڈ میں بھی چل سکتے ہیں. دا مین ایشو یہ ہے کہ میرے پاس جو پرابلم ہے نا ڈاؤن ٹائم کا وہ نہ آئے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے, میرا فرض کر لیں اکوپمنٹ ہی خراب ہو گیا, الیکٹرک اکوپمنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پاور فلکچویشن ہوئی, کوئی چیز گر گئی اس پہ, کوئی پانی, بٹ یہ بالکل سیریس کنسرنس ہیں جو کہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا اکوپمنٹ لیول کا. ٹھیک ہے. اب ایک پرابلم آتا ہے کہ یار اکوپمنٹ میں نے ملٹی ملین ڈالر کا لگا لیا, بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کوئی ٹاپ آف دا لائن گلوبلی لگا ہے. واٹ اف میری پنکھا گر گیا, چھت گر گئی. ٹھیک ہے. سوال بنتا ہے نا, حالانکہ اٹ ساؤنڈز اسٹوپڈ, لیکن ہو گیا تو کیا کریں گے. جو ڈیزاسٹر ہے وہ تو ہو گیا نا. تو دیر از این آپشن کہ آپ تھوڑا سا اس سے دور, اٹ کوڈ بی 100 میٹر, اٹ کوڈ بی 200 میٹر اور 1 کلومیٹر دور آپ ایک ریڈنڈنٹ سائٹ بنا لیں, اس کے اندر بالکل آئیڈینٹیکل سسٹم لگا دیں جو کہ کام کرے گا ایکٹیو پیسیو موڈ میں. اگر یہ ڈاؤن ہو بھی کیا, دوسرا آٹومیٹکلی اپ ہو جائے گا. پھر اس سے بھی بڑے لیول پہ بات آتی ہے کہ اگر نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا, سونامی آ گیا, کچھ بھی آ گیا. آپ نے دیکھا ہے جو گلوبل ڈیٹا سینٹرز ہیں, بڑی کمپنیز, ان کے ایک سرور یہاں ہوتا ہے, ایک وہاں ہوتا ہے. سو دس از دا ویری ریزن کہ اس کے لیے وہ رکھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے سسٹم بیسٹ لگا لیا, اس کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ بھی کری, اکوپمنٹ بیسٹ ہے, لیکن واٹ ایف کہ آؤٹ آف کنٹرول کوئی پرابلم ہو گیا, تو وہاں پہ ہم اس طرح سے اپنی سائٹ ریڈنڈنٹ رکھ لیتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے میجر کنسرنز ہو جائیں. پھر جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, ملٹیپل ہارڈ ڈرائیو میں چلیں کہ ہارڈ ڈرائیو کمپوننٹ فیل ہو گیا, تو دیر از آلسو ریڈنڈنسی آن دیٹ لیول. تو ہر لیول پہ ریڈنڈنسی الگ طریقے سے کام کریے, اینڈ دیر از اے سولوشن فار دیٹ. اب آ جاتے ہیں کاسٹنگ کے اوپر. ہم نہ صرف آپ کے ایک پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اف دیر از این بیٹر ریکمنڈیشن فار یو. اب جو یہ ورک فلو ڈیزائن ہوا ہوا ہے آلریڈی کہ میرے پاس ایک سینٹرل اسٹوریج لگی ہوئی ہے, جب ایڈیٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں اسٹوریج سے ڈیٹا اٹھ کے آئے گا, وہاں پہ اسٹور ہوگا, پھر اس پہ کام ہوگا. تو لیٹس میک اٹ مور ایزیئر, ڈائریکٹلی آپ اسٹوریج پہ کام کریں. ٹھیک ہے. جو آپ نے یہاں پہ ڈیٹا شفٹ کرنا نا, اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے. اگر اس پروسیس کے بیچ میں کوئی اویلیبلٹی ڈسٹربٹ ہو گئی آپ کی, تو یو ول فیس پرابلم. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک سینیریو ہوگا کہ یو کین سمپلیفائڈ کہ آپ سینٹرل اسٹوریج ڈائریکٹ کریں, اور جس میں کوئی پرفارمنس کا چنیں, ایون یو ول گیٹ بیٹر پرفارمنس جو آپ کو وہاں سے مل کہ وہ ریٹ سسٹم ہے. ملٹیپل ہارڈ ڈرائیو مرج ہو کے جو پرفارمنس آپ کو دیتی ہے نا, سنگل ڈرائیو کی ناٹ گیو دیٹ پرفارمنس. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پرفارمنس کے بیس پہ. اب ایک اور کنسرن آتا ہے کہ یار جو میری ٹیم ریموٹلی بیٹھی ہوئی ہے وہ کس طرح سے کام کرے گی. ریموٹ ٹیم کے لیے ایک جو سب سے کامن سینیریو یوز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لگایا ہوا ہے 100 TB کا سولوشن. ٹھیک ہے نا. ہم وہاں پہ 100 TB اسٹور نہیں کر سکتے. وہاں پہ ہم میکسیمم 100 GB 200 GB کی ہارڈ ڈرائیو لگا دیں گے, اس میں سارا کام ہو رہا ہوگا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اوور دا انٹرنیٹ ڈپینڈنسی تو آ گئی نا, پھر واٹس دا پوائنٹ کہ میں کلاؤڈ میں کروں یا اس میں کروں. تو آپ اس کو اس طرح سے لیوریج کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس ڈیٹا سنکنگ پہ لگا دیں, 2 وے سنک لگا دیں. اس میں یہ ہوگا کہ 2 وے سنک کے اندر جب وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو جو پروڈکشن کا فولڈر ہے نا, صرف اس پرٹیکولر فولڈر کو سنک پہ لگا دیں. اس کے اندر کم از کم 100 TB پورے فولڈر میں نہیں ہے, اس میں صرف پروڈکشن ہے. اٹ کوڈ بی 100 GB 200 500 جتنا وہ اسٹور کر سکتا ہے. پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, اس فولڈر سے پروجیکٹ موو کر کے آرکائیو والے فولڈر میں ڈال دیں. تو دا اونلی ڈیٹا دیٹ ول بی سنک از دیٹ آف دا پروجیکٹ فولڈر. ٹھیک ہے. اگر انٹرنیٹ نہیں بھی چل رہا ہے اینڈ ہی از سیٹنگ آن دی ادر سائڈ کہ وہ دوسری سٹی میں دوسری کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے, یا ایون اف یو آر ٹریولنگ یو وانٹ ایکسیس دس ڈیٹا فرام پاکستان, پروجیکٹ چل رہا ہے, تو جو
رائٹ ویری مومنٹ پہ آپ کا سسٹم ہے نا اس کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوگا. آپ کچھ چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا, یہاں پہ کچھ ٹیم چینج کرتی ہے تو وہ آپ کے پاس اپلائی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں دیٹ آر ٹوٹلی کسٹمائزیبل اینڈ ٹوٹلی ڈیزائن ایز پر دا سینیریو, ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا کسٹمر. انٹرسٹنگ. اینڈ اگر میں ٹینٹیو آپ سے ایک بال پارک فگر لوں, لیٹ سے 50 ٹیرا بائٹ کا, کہ یار مجھے 50 ٹیرا بائٹ کا چاہیے, رائٹ, اور یہ بیس لائن جو آپ کی ساری کی ساری میں نے بتائی, obviously you can go to sky is the limit to, یس اگر آپ نے شوقین مزاج آدمی ہیں تو پھر تو آپ جائیں, پیسہ بہت ہے. لیکن پیسہ جنرلی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے. ایٹ دا ویری لیسٹ پاکستان میں پیپل آر, وہ ہمارا سسٹم ہوتا ہے نا کہ ہمیں 90% آف دا تھنگس جو کہ ہمیں بعد میں انشورنس پالیسی دیتی ہیں وہ ہمیں فالتو لگتی ہیں, اور اس میں مینٹیلٹی آتی ہے کہ یار نہیں چھوڑو, اس کو بھی کٹاؤ, اس کو بھی کٹاؤ. تو آئی وانٹ اے مور نفٹی کاسٹنگ, کہ یار ٹھیک ہے چلو میں بہت ساری ریڈنڈنسیز برداشت کر لوں گا, مجھے لیٹ می اسٹارٹ آف ایٹ لیسٹ ود دا فیکٹ دیٹ میرے پاس آن لائن ڈیٹا اویلیبل ہے, تمام لوگوں کے پاس ایکسیس ہے. آن سم لیول اگر وہ بندہ جو ہے اس کا بہت ہی ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو وہ کلاؤڈ کے اوپر پروڈکشن لیول پہ بھی کام کر رہا ہے, اس کا کیا کاسٹ, کس طرح کی کاسٹ پوٹینشلی آ سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں, سولوشن جو ڈیزائن کرتے ہیں جیسے آپ نے خود ہی ایڈریس کر دیا کہ اس کا از دا لمٹ, لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کمپنی سے کام کر رہے ہیں نا تو کمپنی گیوز یو اے سولوشن جو کہ ریلائبل بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ یو آر جسٹ واکنگ آن دا ایج کہ بس وہ ذرا سا کوئی ادھر ادھر ہوا اینڈ یو آر ڈن. تو اس کے اندر جو بعد انہوں نے آپ کو جا کے بولنا ہے کہ ایسے ہی ہے. سو دیر از اے ریپوٹیشن انوالو, دیر از اے کسٹمر سیٹسفیکشن کہ سسٹم تو لگا لیا, اب وہ 24 گھنٹے تھریش ہولڈ پہ چل رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے اس سسٹم کا. ہم آپ کو بتا دیں گے, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ اپنے ڈیٹا کو, اپنے سسٹم کتنی ویلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم آپ کو بتا دیں گے سر یو کین گو ود دا چیپسٹ سولوشن کہ اس کے اندر یو ڈونٹ کیپ اینی ڈرائیو ریڈنڈنسی, ٹھیک ہے نا. ریڈنڈنسی کے لیے جب بات آتی ہے تو آپ کو ایکسٹرا ڈرائیو اس کے اندر کنسیڈر کرنی پڑتی ہے نا. لیٹ سے آپ کے پاس 16 ٹیرا بائٹ کی ڈرائیوس آپ لے رہے ہیں, آپ 4 ڈرائیو لیں, چاروں کو مرج کر دیں وداؤٹ اینی ریڈنڈنسی اسپیس, چاروں کو مرج کر دیں, آپ کو تقریباً کوئی اوور آل 50+ TB یوزیبل اسپیس مل جائے گا. سسٹم آپ چھوٹا سا 4 کا سب سے سستا لے لیں, دیٹ کمز اراؤنڈ لیس دین 200,000. تو یہ ٹوٹل 50 TB کا اگر سولوشن کی بات کریں, اٹ کین کاسٹ یو اراؤنڈ دا منیمم یو کین گو ود, ایون اف اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ, یو کین گو ود 700,000, 600 to 700,000. اچھا 50 ٹیرا بائٹ کا, یس 50 ٹیرا بائٹ کا, اینڈ اٹ از اے چیپ سولوشن اگر ہم اس لیول سے بات کریں تو. میک سینس. اینڈ اگر میں اس میں مڈ ٹیئر میں جاؤں, کمفرٹ جس میں میں کہوں کہ یار سرٹن ریڈنڈنسیز بھی ہیں, آپ کمفرٹیبل ہوں گے لگاتے ہوئے, تو وہ کیا پرائس ہوگی؟ اٹ ول بی لائک انڈر $1 million, 800 to 900,000, ناٹ مچ آف اے ڈفرینس. لیکن اس کے اندر دا مین تھنگ وی وانٹ کنسیڈر از کہ ریڈنڈنسی ہے یا نہیں ہے. 50 ٹیرا بائٹ کا ہے, 50 GB کا نہیں ہے کہ چلو اگر فیل ہو گیا کوئی نہیں واپس بنا لیں گے. اٹ از اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ڈیٹا, تو اس کے اندر کم از کم ریڈنڈنسی ڈرائیو لیول پہ تو ہو جو کہ فیل اگر ہوتی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز اچھی جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک سوال آتا ہے کہ بھائی یونٹ اگر فیل ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے آپ دوسرا لگا دو گے, اب ہو جائے گا, ڈیٹا کا کس طرح ریکور ہوگا. سافٹ ویئر ریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک باکس لگا ہوا ہے نا, اس میں ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے, خراب ہو گیا باکس, آپ نے سمپلی وہ ڈرائیو نکالنی ہے, دوسرے باکس میں لگانی ہے. ایون اگر وہ دوسرا سیم ماڈل نہیں بھی ہے, بڑا ماڈل ہے, کچھ بھی ہے, ایز فار ایز کہ وہ سیم برانڈ کا ہے, سیم OS بیس لیول پہ ہے, ڈرائیو ول بی مائگریٹڈ ود ان 10 minutes. اچھا انٹرسٹنگ. بالکل. تو وہ تو چلیں ہم وہ کسی طرح مینیج کر لیں گے. اگر ہم یونٹ کے لیول پہ ریڈنڈنسی نہیں بھی رکھ رہے, کم از کم ڈرائیو لیول تو کہ جو بیس پوائنٹ ہے نا, ڈیٹا جہاں پہ اسٹور ہو رہا ہے, اس لیول پہ لاس کے چانسز کم ہو جائیں. انٹرسٹنگ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جو اسٹارٹ میں نے بات کی تھی, آپ کا بھی بیک گراؤنڈ سائبر سیکیورٹی کا ہے. ہم نے یہ تو بات کر لی, ڈیٹا اسٹور کرنا ہے, ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے اور کولیبوریٹ کرنا ہے. آئی تھنک جو زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کہ بہت زیادہ لوگ مس کر رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر, وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بہت میسیولی سائبر سیکیورٹی کے ایشوز آنے والے ہیں. اور یہ اس کی عام فہم مثال اس طرح سے ہے کہ پاکستانیوں کو تو ابھی آئیڈیا ہی نہیں ہے. جب میں گیا نا دبئی, 2 سال ہوئے مجھے تقریباً موو ہوئے, تو وہاں پر تو سر انسین چل رہا ہے نا کہ وہ آپ کو ٹیکسٹ کے اوپر جس طرح سوشل انجینئرنگ چل رہی ہے, مطلب جو آن لائن اسکیمز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, ہم تو یہاں پہ مذاق کر رہے ہیں. ہمارے لوگ بھی چلو بیچارے معصوم ہیں, سادہ ہیں, ہمارے ایون جو ہیکرز ہیں اور جو کرمنلز ہیں وہ بھی اب اتنے ٹیکنیکل نہیں ہوئے. تو دبئی میں تو آن اندر لیول وہ آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جس طرح گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے ڈیٹا کے ساتھ جس طرح گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹس آن اندر لیول. میری فیملی US میں ہوتی ہے. US تو از لائک دا سینٹر پوائنٹ, رائٹ, ایوری بڈی وانٹس ٹو ہٹ دیٹ. تو ہمارے یہاں تو ایون جو سیکورٹی کیمراز ہیں کبھی کسی کو پرابلم نہیں ہوئی. میں نے اپنے بھائی کی طرف, جو میں نے اپنے طرف لگائے ہوئے تھے, وہ میں نے اپنے بھائی کی طرف جا کے خود ہی سے لگا دیے, یہ ہائی ویژن وغیرہ کے کیمراز ہوتے ہیں.
یار 2-3 months لیٹر ان کو جو ہے انہوں نے مجھے کال کی ایک دن, انہوں نے کہا کہ یار کوئی چائنیز ہیکرز ہیں وہ گھس گئے ہیں اور وہ 2 way اس کی آڈیو تھی تو وہ آواز بھی آ رہی ہے اور وہ یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. پاکستان میں کبھی مسئلہ نہیں ہوا بیکاز پاکستان میں اس وقت کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ یار میں اس میں گھسوں اور کچھ نکالوں. بٹ یو ایس میں بہت زیادہ چونکہ ہیکر انٹرسٹڈ ہے تو وہ گھس رہا ہے. لیکن اس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ٹھیک ہے آج شاید نہیں ہے لوگ انٹرسٹڈ, ایونچولی جس طریقے سے آپ کا ٹیکنالوجی کا بندہ یا فری لانسر بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے ہیکر بھی بڑھے گا, اسی طریقے سے اس کی بھی ٹیکنیکل اسکلس بڑھیں گی اور وہ پھر آ کے آپ کو ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو یو کی ناٹ ٹیک دس ویری ویری لائٹلی. اینڈ دین پھر رینسم ویئر اٹیکس ہیں یہ جو آج کل سارا یہ کرپٹو کرنسیز جب سے آئی ہیں تو وہ آ جاتے ہیں, وہ آ کے سب کچھ لاک کر دیتے ہیں. آئی تھنک یو ایس کے اندر بڑا مشہور ہوا تھا وہ پاور پلانٹ انہوں نے لاک کر دیا تھا کہ جی ہم آپ کو کھولیں گے نہیں جب تک کہ آپ کتنے بٹ کوائن نہیں دیں گے. تو اس کیس میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اپنا سارا ڈیٹا اٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھ رہا ہوں. اٹس اے سنگل پوائنٹ آف فیلئر, not just in terms of the natural disaster or this or that, but even a single point of failure in terms of cyber security, right? کہ ایک دفعہ اگر بندہ گھس گیا تو اب اس کے پاس پوری آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے اور وہ اگر فیل ہو جاتا ہے تو پوری آرگنائزیشن جو ہے نا وہ بیٹھ گئی ہے اور اس کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے. تو tell me a little bit about how do you guys deal with the emerging threat of cyber security and کیا آپ کو واقعی لگتا ہے جو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس کنسرن ہے جس کو لوگ اتنا سیریسلی نہیں لے رہے؟ اچھا, اس کو ہم کہتے ہیں رینسم ویئر اٹیک, جو آپ نے بولا کہ وہ لاک ہو جاتا ہے ڈیٹا, اور دس از ون کائنڈ آف وچ از اے میجر کائنڈ آف اٹیک جو کہ اکثر بزنس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کی امپورٹنس کیا ہے جو آپ نے ڈسکرائب کری ہے, اس سے مزید مور امپورٹنٹ جو ابھی چل رہا ہے آلریڈی ہے. مطلب مزمل میں اگر آپ کو بتاؤں تو ڈیلی کی جو ہے وہ اٹ از اے ویری کامن تھنگ کہ تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن ہٹ ہو رہی ہوتی ہے رینسم اٹیک سے. دا مین ریزن کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو لائٹلی لیا ہوتا ہے کہ یار اس پہ کس کا دھیان جائے گا, یہ کون ایکسپلائٹ کرے گا, اور وہی ایگزیکٹ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے ایکسپلائٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے ساری چیزیں سیکور کر لی, آپ کا راؤٹر سیکیور ہو گیا, ٹھیک ہے, فائر وال لگا لی, انٹرنل تھریڈ پہ آپ کا دھیان ہی نہیں کیا, ایکسیس کنٹرول لسٹ نام کی کوئی چیز ہی آپ کے پاس نہیں ہے, یوزر کے پی سی کے اندر وائرس آیا, وہ آپ کے ایس ایم بی پروٹوکال ایک جس پہ ہم فائل ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں اس کے تھرو آپ کے سسٹم میں پینیٹریٹ ہوا, اور جتنا سسٹم جس کا یوزر کے پاس ایکسیس تھا وہ سارا کا سارا انکرپٹ ہو گیا. اینڈ یو آن ٹاپ آف دیٹ کہ آپ اس کے اوپر کوئی بیک اپ مینیج نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے کہا تھا کہ وی نیور ریلائی آن اے سنگل پوائنٹ آف فیلئر. سنگل پوائنٹ آف فیلئر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یو آر مینٹیننگ ایگزیکٹ کاپی آف دا ڈیٹا. ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر بہت ساری سیکورٹی پروٹوکالس اور سیکورٹی کانفیگریشن انوالو ہو جاتی ہیں. اب تھوڑی سی ٹیکنیکل ہونے لگی کنورزیشن, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ساتھ ساتھ ڈسکرائب کرتا رہوں. ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے امیوٹیبل بیک اپس, یعنی کہ آپ کا بیک اپ تو بن رہا ہے لیکن ایون آپ کے پاس بھی ایکسیس نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. انٹیگریٹی اس کی اس لیول پہ لاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ آپ کو صرف امیوٹیبل بیک اپس کے آپشن دیتے ہیں, اینڈ دیز آر پلس لائسنس سافٹ ویئر. سینالوجی آپ کو نہ صرف اسٹوریج دے رہا ہے, کولیبوریشن دے رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیک اپ کا آپشن بھی ہے اور یہ امیوٹیبل بیک اپس آپ کر سکتے ہیں. ان کا بھی ریسنٹلی اکوپمنٹ لانچ ہوا ہے جو کہ انٹرپرائز لیول کا اکوپمنٹ, آبویسلی اٹ از کاسٹلی, لیکن اس کے اندر کچھ ایک دو ٹرمینالوجیز ہیں جو میں بتاتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اپلیکیشن اویئر بیک اپ. اپلیکیشن اویئر بیک اپ میں یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی لیو اپلیکیشن چل رہی ہے, اٹ کوڈ بی اے ورچوئل مشین, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. تو اپلیکیشن اویئر بیک اپ یہ کرتا ہے کہ وہ چلتی ہوئی لائیو پروڈکشن کی مشین کا بیک اپ لیتا ہے ان اے وے کہ وہ چلتی ہوئی فائلس کو بھی بیک اپ کر رہا ہوتا ہے, وہ کرپٹ نہیں ہوتی ہیں, مطلب وہاں پہ پرابلم نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اس لیول کا بیک اپ ہے. پھر ایک اور آتا ہے کنسرن کہ یار میرے پاس اتنا سارا ڈیٹا ہے, میں ایگزیکٹ رکھوں گا تو اتنی ساری کاپی تو مجھے مینیج کرنی پڑے گی, تو بہت کاسٹلی ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کمپریشن اپلائی کرتے ہیں کہ یار یہ میرا ڈیٹا جو ہے 100 TB کا کمپریس ہو گئی اور مزید کم ہو جائے گا, امیوٹیبل بھی ہو رہا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور کانسیپٹ ہے ڈی ڈپلیکیشن. ڈی ڈپلیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ساری فائلز ڈپلیکیٹ پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ہو گئی ڈپلیکیٹ کسی وجہ سے, ملٹیپل کاپیز بن گئی, وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے بلاک لیول پہ کہ یار یہ بلاک سیم ہے, لیٹس کیپ اٹ اے سنگل کاپی. ملٹیپل فائل جو ملٹیپل بلاکس ہیں وہ نہیں کرنے کاپی, تو وہاں پہ آپ کا ڈریسٹک اماؤنٹ آف ڈیٹا وہیں پہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ملٹیپل طریقے ہیں جس سے آپ ڈیٹا کا سائز ریڈیوس کرتے ہیں پلس اس کو امیوٹیبل کرتے ہیں. اور ادھر ایک اور چیز اپلائی ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایئر گیپ بیک اپ. ایئر گیپ بیک اپ میں کیا ہوتا ہے, جب آپ نے بیک اپ کرنا ہے تو بیک اپ اپلائنس صرف اس وقت اویلیبل ہوگا, یعنی کہ وہ ورچولی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا بیک اپ کے بعد. اٹیک ہوتا بھی ہے تو وہ ریچیبل ہی نہیں ہے نا بھیا. فزیکل ایئر گیپ بھی ہوتا ہے جس کے اندر اکوپمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. منڈے کو صبح بیک اپ ہونا ہے, منڈے کو رات کو بیک اپ ہونا ہے, منڈے کی شام کو یونٹ اپ ہوگا, بیک اپ کمپلیٹ ہوگا, وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ ملٹیپل ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اندر ہم سیکورٹی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں ان کیس آف ڈیزاسٹر, کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو. رینسم اٹیک کو آپ کے پاس, اب آپ چینج دیکھیں کتنا ہو سکتا ہے اس میں. میں نے
اس کو ہم کہتے ہیں امیوٹیبل بیک اپ, جو سنالوجی کی لینگویج میں اسنیپ شاٹ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اپنے ڈیٹا کا اسنیپ شاٹ ریپلیکیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر 1 گھنٹے کے ڈفرینس سے, یا ایون اگر بہت کریٹیکل ہے تو آپ 5 منٹ کے ڈفرینس سے لگا لیں. ٹھیک ہے, وہ 5 منٹ کے ڈفرینس سے اسنیپ شاٹ مینیج کر رہے ہیں. اگر میرے پاس اٹیک ہوا تو میرا جو صرف ریکوری پوائنٹ آبجیکٹیو ہوگا نا, اس کو ہم آر پی او کہتے ہیں, کہ کتنا اماؤنٹ آف ڈیٹا لاس کا پوٹینشیل ہے, وہ صرف 5 منٹ ہوگا. اتنا تو بیئر کر سکتا ہوں. تقریباً ہر آرگنائزیشن ایون 24 گھنٹے کے آر پی اوز ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے 24 آورس کا ہم کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, واپس بن جائے گا. تو اگر اتنے انتہائی کریٹیکل ہے نا, تو 5 منٹ کا تو آپ وہ کر سکتے ہیں کہ 5 منٹ کے ڈفرینس سے آپ نے بس وہ ایک اسنیپ شاٹ پیچھے ریکور کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرتا رہے رینسم, آپ اتنے ملین ڈالر یہ لو 5 منٹ پہلے ریکور کر لیا. تو اس طریقے سے چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں بلٹ ان رائٹ اسٹریٹ آؤٹ آف دا باکس ہے. کوئی آپ کو اس طرح کے پاکستان میں آپ کو یو ورک ریکوائرڈ اے فیو آرگنائزیشنز پاکستان میں ہوئے ہیں اس طرح کے اٹیکس؟ بہت سارے ہیں. آئی مین اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار واٹ سارٹ آف فیلیئرز ہیو یو سین ہیپن ان پاکستان, کیونکہ آپ کے پاس تو آتی ہوں گی نا کہانیاں کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا تو اب ہمیں یہ چاہیے. واٹ سارٹ آف فیلیئرز ہیو یو سین ان پاکستان؟ پاکستان میں کیونکہ یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں, ٹارگیٹ وہ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو کہ جہاں سے ان کو کم از کم ایک اچھا اماؤنٹ آف رینسم ملنے کی امید ہو. یہ چھوٹے کو زیادہ ٹارگیٹ نہیں کرتے. لیکن اگین یہاں پہ دوسرا کانسیپٹ بھی فالو ہوتا ہے کہ دا ایزیئر ایکسپلائٹ از دا بیسٹ ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, وہ اور سارے ٹارگیٹ آٹومیٹڈ ہوتے ہیں, ہر بندہ جا کے مینولی نہیں کر رہا ہوتا, ان کی آٹومیٹک اسکرپٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں, جو بھی افیکٹ ہو جائے گڈ ٹو گو. ٹھیک ہے, دیتا ہے نہیں دے جو بھی ہے. اچھا, اس کے اندر جو کچھ ایکسپیرینسز میں نے دیکھے ہیں وہ میجر آرگنائزیشنس کے اندر ہوئے. کچھ ایسا تھا کہ ان کی اپنی لیکنگ کی وجہ سے تھے, کچھ ایسا تھا کہ سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ لگے ہوئے تھے. تو جب اٹیک ہوتا ہے آرگنائزیشن میں, اگر تو بیک اپ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس وہ دوبارہ ریوائز کرتے ہیں, وہ ٹریس کرتے ہیں کہ کہاں سے ہوا تھا, روٹ کاز کیا تھا, اس کو ریکور کرتے ہیں. لیکن جن کے پاس بیک اپ نہیں ہے نا, وہاں جو ایک کیوٹک ماحول بن جاتا ہے نا, مطلب سی ٹی اوز اور سی ای اوز تک جو ہے نا وہ ان کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے کہ یار یہ مطلب میجر پرابلم ہو گئی ہے. اور گلوبل اسٹیٹس کے مطابق 90% آرگنائزیشنز جو ہیں وہ 2 سال کے اندر بند ہو جاتی ہیں وین اے ڈیٹا لاس اور اماؤنٹ آف ڈیٹا, یہ کوئی انسیڈنٹ اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, ایک جو بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ آئندہ ہو, ایک پاکستان میں آرگنائزیشن ہے پروڈکشن ہاؤس وچ آر میوزک پروڈکشن کمپنی. ان کے پاس سسٹم لگا ہوا تھا. اٹ واز ناٹ اے رینسم اٹیک بٹ دے ور ریلائنگ آن سنگل پوائنٹ آف فیلئر. کوئی ہو یا امپراپر شٹ ڈاؤن ہوا, فرم ویئر کرپٹ ہو گیا. ڈیٹا تو ہے ڈرائیو میں, بیس لیول ہی فرم ویئر کرپٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ڈیٹا کا کیا کریں, ایکسیسیبل نہیں ہے, نیولی پروڈکشن ہوئی, یہ سارا شوٹ ہوا ہے, اور یہ ڈیٹا بھی ایڈٹ بھی نہیں ہوا, مطلب یہ پوسٹ پروڈکشن کے بعد والا نہیں, یہ پری پروڈکشن ڈیٹا ہے. کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے, پورے سیٹ بلا کے ماڈلس کو شوٹ کرا کے وہ ڈیٹا ریکور ہو کے نہ دے. ایون جس نے اکوپمنٹ بنایا, دے آر ناٹ ٹیکنگ اے سنگل رسپانسبلٹی. ڈیٹا کی ہماری رسپانسبلٹی ہے, اٹ از سوللی رسپانسبلٹی آف اے اینڈ یوزر جو کہ ڈیٹا اونر کہلاتا ہے. ڈیٹا کو مینیج کرنا, اس کی کاپیز رکھنا, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایون جو ہماری ڈاکیومنٹیشن اس میں بھی جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے, اٹ از ایڈوائز ٹو کیپ اے سیکنڈ کاپی آف سائٹ ان کیس آف این انسیڈنٹ. ٹھیک ہے, تو بس وہ خیر وہ ہم نے پرنسپل کو انوالو کر, ان کی ٹیکنیکل ٹیم نے وہ ریکور کر دیا تھا, ڈیٹا ریکور ہو گیا تھا, اینڈ دے آر اسٹل ورکنگ ود اٹ. لیکن اب انہوں نے کم از کم یہ $1 ملین لیسن یہ دیا کہ اس کو ملٹیپل کاپیز رکھنی ہے, اینڈ دے آر ورکنگ ناؤ ویری پرفیکٹلی فائن. بٹ آئی ایم کیوریس اباؤٹ دس پرٹیکولر تھنگ کہ ایک آپ کے پاس انٹرپرائز کمپنیز ہیں, ان کی اپنی ٹیکنیکل ٹیمز ہیں, سی ٹی اوز ہوتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ وہاں پر دیر آر سرٹن پروسیسز. میں خود آئی ہیو ورکڈ ان این آرگنائزیشن. جنرلی آپ بڑی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں, وہ ایک یوزر اکاؤنٹ بنتا ہے, تھنگز آر لائک دیٹ, رائٹ. فار لاٹ آف پیپل جو کہ ایس ایم ای کے اندر ہیں, اور میں اگین بارہا ایس ایم ای کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں بیکاز پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ ایس ایم ای کے اندر کتنا پوٹینشیل ہو چکا ہے. جب آپ $1,00,000 $2,00,000 $2.5 $3 لاکھ پر منتھ کی موومنٹ کی بات کر رہے ہو, تو اتنی موومنٹ تو پاکستان میں اچھی بڑی آرگنائزیشنس کی نہیں ہوتی. اور یہ سروسز کی موومنٹ ہے تو اس میں کاسٹ کا اتنا فیکٹر نہیں ہوتا جتنا زیادہ. فار ایگزامپل آپ گاجر مولی موو کرنے میں آپ کی جو ہے نا ایک را مٹیریل کی کاسٹ ہے, اینڈ سو آن. اب ان آرگنائزیشنز میں کافی سارے نان ٹیکنیکل آرگنائزیشنز ہیں. جب آپ ڈیجیٹل سروسز کی, the reason why I use the word digital services is because آئی ٹی کا سوچ کے دماغ میں بڑی ٹیکنیکل چیز آتی ہے کہ یار کوئی کوڈنگ انوالوڈ ہے, کوئی ٹیکنیکل آدمی ہے, تو چلو ٹیکنیکل آدمی ہے وہ کوئی ٹیکنیکل سولوشن بھی نکال لے گا. لیکن ڈیجیٹل سروسز میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسٹمر ریپرزینٹیو ٹائپ کام کر رہے ہیں, یا وہ گرافک ڈیزائنر کام کر رہے ہیں, یا میڈیا کا کام کر رہے ہیں. اب اس میں کوئی بھی ٹیکنیکل نہیں ہے. میرے پاس اگر میڈیا کا لڑکا آتا ہے, اس کو پریمیئر اچھا استعمال کرنا آتا ہے, اچھا کرنا آتا ہے, لیکن اس کو لیفٹ رائٹ جب تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے نا کہ یار ونڈوز میں یہ مسئلہ آ گیا, تو وائرس آ گیا, تو ہی از کمپلیٹلی لاسٹ, رائٹ, بیکاز اس نے ایک پرٹیکولر اسکل سیکھی ہے, اینڈ دیٹس دی ایکسٹینٹ آف اٹ. اب اس کے اندر آئی ایم ویری کیوریس, آپ نے کہا کہ ایک میوزک پروڈکشن ہاؤس ہے, وہ آپ کو تو ریچ آؤٹ کر رہا ہے, بٹ کیا ایسی آرگنائزیشنز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ اس قسم کے پرابلمس, پہلا تو یہ کہ
کیا کوئی آرگنائزیشن ہے جس کو میں ریچ آؤٹ کر سکتا ہوں کہ یار مجھے ایک کنسسٹنٹ سولوشن چاہیے ہے جس کو کنسسٹنٹلی کوئی مینیج کر سکے, میرے ریٹینر پہ ہو, میں اس کو بلاؤں سے کہوں یار اب یہ پرابلم ہو گئی ہے, اس کو اس طرح سے سالو کرو, بیکاز بیسٹ پریکٹسز کچھ ہوتی ہیں نا. میں ہوں, میرے پاس کوئی تقریباً اس وقت 12 ہارڈ ڈرائیوز ہیں, 12 ٹیرا بائٹ کی. ان ہارڈ ڈرائیوز کے اندر ڈیٹا, وہ آپ نے جس طرح جب بولا تو وہ ایک دم سے میرے کان کھڑے ہوئے کہ ڈپلیکیٹس, اب وہ 1000 ڈپلیکیٹس ہیں, وہ اس ٹائم کے اوپر 30 بندہ امپلائڈ تھا, وہ ادھر سے ادھر موو کر رہا تھا ڈیٹا, تو کہاں ڈپلیکیٹس ہوں گے, میں فائل مینجمنٹ کیسی ہوئی ہوئی ہے, یوزر ایکسیس کیسے ہوا ہوا ہے. آج اگر میں اس میں شروع کرتا ہوں تو میرے لیے 10 وہ پرابلمز ہیں. لیکن اگر میں کسی تھرڈ پارٹی کو بلاتا ہوں جس کو بیسٹ پریکٹسز پتہ ہیں مارکیٹ کی, اور میں اس کو بولتا ہوں کہ یار یہ میری ریکوائرمنٹ ہے, مجھے ایک سولوشن ڈیزائن کر کے دو, اور پھر مہینے میں ایک دفعہ میں تم سے ریورٹ کیا کروں گا اور میں تم سے آ کے کروا لیا کروں گا, تو وہ ایک سروسز کا کام ہے. اب یہ ہارڈ ویئر کی بات نہیں ہو رہی, ہارڈ ویئر ہم نے لے لیا, ہارڈ ویئر ہم نے ڈپلوائے کر لیا, بٹ اس ہارڈ ویئر کو جیسا کہ آپ نے بولا کہ یوز کرنا, اب آپ اس کو برے سے استعمال کرو یا آپ اچھے سے استعمال کرو, وہ تو آپ کے سر کا درد ہے, رائٹ. تو اچھے سے استعمال کرنے کے لیے آر دیر سروسز کمپنیز دیٹ ایکچولی ڈو دیٹ جاب فار یو ایز ویل. فیلئر کے ٹائم کے اوپر کوئی, مطلب آئی ڈونٹ نو آف سائبر سیکورٹی کی پاکستان میں کوئی آرگنائزیشن ہے کہ یار میرا اگر فیلئر آ گیا ہے اور مجھے کوئی اسکن اٹیک کر دیا, کچھ کر دیا, تو ہو ڈو آئی کال, کہ جو کہ آ کے چیک بھی کر سکے کہ مطلب ایون میٹا ڈیٹا پہ لوگ نہیں گھس پاتے بہت سارے, کہ ایکچوئل میں لاسٹ ایکسیس کس نے کیا تھا, کون سے, یو نو, لائک these are all seemingly technical things. For a lot of layman users, they have no idea. میری پچھلے دنوں ایک صاحب سے بات ہوئی, وہ جو ہے نا یہ کرتے ہیں, $1 million+ ان کا ریونیو ہے, کریزی. وہ ہے 2-2.5-3 سال ہوئے, آئی تھنک ہی واز این ACCA ڈراپ آؤٹ, اور ہی گاٹ انٹو دیز بلاک چین کا نا, یہ جو ویو آئی تھی کہ جی آپ کے جو نئے ٹوکنز آ رہے ہیں اس کا لانچ, تو ہی از ناٹ دا ون جو کہ ٹوکن کی بائنگ اینڈ سیلنگ کا کام کرتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کا کام کرتے ہیں, انہوں نے سیکھ لیا, وہ گھس گئے اس کے اندر. اب وہ ان سے بات ہو رہی تو انہوں نے اسی طرح کم از کم 30-35 بندہ ان کا آ چکا ہے آرگنائزیشن کے اندر, وہ آرگنائزیشن بس چل رہی ہے, رائٹ. اور وہ خود ان کا بالکل زیرو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے, تو آئی ایم ناٹ شیور, میری ان سے ڈیپتھ میں نہیں بات ہوئی, بٹ ایز اے CEO, ایز اے فاؤنڈر, آئی ڈونٹ تھنک ہی کین figure that solution out. He would require expertise. So اس context میں, sorry میں نے بہت لمبا کھینچا, but I'm trying to understand because you're in the industry, are there services companies who are working around this, and is this something that potentially you guys are looking at as well, where you can create a services wing that can offer potential solutions like that as well? اچھا, یہ جو ہم نے بات کری, اس کی ایک ڈومین آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ مینیج IT سروسز. اب یہ ود ان IT انڈسٹری ملٹیپل ڈومینس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فرض کر لیں میری ایک آرگنائزیشن ہے, لا فرم ہے, میرے پاس ڈاکیومنٹس کا بہت سارا کام ہے, ٹھیک ہے. ان کو مینیج کرنا, ان کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنا, وہ ساری چیزیں, یہ اسکیننگ مینیج IT سروسز ہوتی ہیں جو کہ ملٹیپل کمپنیز جو اس پہ کام کری, اس نیش پہ کام کری ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی نیش ہے. اب یہ والی جو ڈیٹا اسٹوریج کی نیش ہے, اس کے اندر بھی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے اس کی مینیج IT سروسز کی. وی ہیو کنسلٹنٹس, وی ہیو اے ٹیکنیکل ٹیم جو کہ آپ کو اسیس کرتی ہے ان ساری چیزوں میں. یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ڈیٹا اسٹوریج. کوئی اسٹریٹ پوڈ کاسٹ دیکھ کے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ بھائی دس از دا ویری پرابلم آئی ایم فیسنگ اینڈ آئی نیڈ اے سولوشن. ون آف آر کنسلٹنٹس ول گیٹ ان ٹچ ود ہم, پرابلم سمجھیں گے, پورا پروسیجر اس کے تھرو, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ ہیو اینی ٹیکنیکل پرسنل ان یور آرگنائزیشن, ناٹ اے پرابلم. سائن این SLA ود us, we will manage, we will deploy the storage system, we will take care of it, we will monitor it, we will do all the firmware upgrades and software updates, everything will be managed by us, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح آپ فائنینشیل سروس آؤٹ سورس کرتے ہیں, جس طرح آپ دوسری اپنی جو ہاؤس ہولڈ کی بیسک سروسز وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں, دس از دا نیش جو کہ آپ نے اپنے بزنس کے لیے آؤٹ سورس کر دی ہے. اینڈ ایبسولوٹلی دیر آرگنائزیشن ہو آر ڈوئنگ اٹ, ناٹ اونلی المدینہ, دیر آر سرٹن ادر آرگنائزیشن ایز ویل. اچھا, اب یہاں پہ ایک جو کوشچن یہ آتا ہے کہ یار میرا اکوپمنٹ لگا ہوا ہے آپ کے پاس, اگر یہ فیل ہو گیا تو ایسے ڈسکس کیا سروسز جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اکوپمنٹ فیل ہو گیا, دیر از اے ڈاؤن ٹائم جو مجھے بیئر کرنا ہے, اس کے اندر کیا سولوشن ہے, اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو دیر از این ادر سروس جس کے ہم کہتے ہیں کہ یار سروس لیول ایگریمنٹ آپ نے کیا ہوا ہے کہ ڈاؤن ٹائم آپ کا منیمائز ہو جائے گا ٹو 12 to 24 آورس, ٹھیک ہے. آپ کا اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کو میکسیمم جو بیئر کرنا ہے وہ 12 to 24 آورس ہے, وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم نے کہیں سے پیدا کرنا ہے اکوپمنٹ, کچھ بھی کرنا ہے, وی ول پرووائڈ. وہ جو ریپلیسمنٹ ہے آپ کا, وہ سارا جو ریکوری پروسیس ہے وہ ہو جائے گا. دیر آر ملٹیپل سروسز ڈپینڈنگ آن ایگزیکٹ جو پرابلم کہ یار یہ کس طرح کیٹر ہوگا, ٹھیک ہے میں نے سولوشن لگا لیا, دس از دا پرابلم جو کہ لاجیکل ہے, جس کا پروڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کس طرح ہم کریں گے. دیر آر پیپل ہو آر پرووائڈنگ دیز سروسز ان پاکستان.
میک سینس. اچھا سیکیورٹی کے بارے میں آئی ایم کیوریس بیکاز دس از این ایریا جس میں اگین پیپل آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. ویو ہیڈ دس پرابلم کپل آف ٹائمز ویئر بڑی ٹیم ہوتی ہے, کوئی بھی نیا بچہ آیا, اس نے آ کے کوئی رینڈم گیم ڈاؤن لوڈ کر لی, کچھ ڈاؤن لوڈ کر لیا, وہ اس پہ وہ گھسا اور وہ کرتے کرتے ساری ہارڈ ڈرائیوز پہ وہ ہڈن فائلز بن گئیں, غائب ہو گئی فائلز, مسئلے کریٹ ہو گئے. پہلا تو آئی ایم کیوریس کہ آر دیر اینی ایس او پیز, اینی گائیڈ لائنس, کوئی لاک ڈاؤن گائیڈ لائنز ہیں جو کہ, کیونکہ فار الاٹ آف بزنسز ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دے آر ویری ولنگ کہ یار ٹھیک ہے ہم امپلیمنٹ کر دیں گے ایس او پیز, ہم کہہ دیں گے کہ یار یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, رائٹ, بٹ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شروع کہاں سے کریں. یا تو وہ کوئی سائبر سیکیورٹی کا ایک ریسورس ہائر کریں, جو کہ اگین آئی ریکمینڈ کہ یار اف یو ہیو مور دین 10 امپلائیز یو شوڈ ایٹ لیسٹ ہیو سم ون جو کہ ایز اے کنسلٹنٹ ہی کر لے. آپ فل ٹائم نہ بھی کوئی بندہ ہائر کرو, بٹ وہ ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو وائی پیپل ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. میرے حساب سے آج کے دور کے اندر ایچ آر کا بندہ بہت لازمی ہے, اس کے بغیر نہیں کام چل سکتا. اکاؤنٹس کا بندہ یا فائنانس کا آفیسر بہت ضروری ہے. میں اتنے آئی ٹی کے بزنس کو دیکھتا ہوں, وہ انجینئر جو ہے نا وہی چل رہا ہے, وہ سب چلا رہا ہے, اور وہ کاسٹس ہیں, لیکن لوگوں کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ یار یہ جو کاسٹ ہے نا یہ مجھے ایونچولی اسکیل لا کے دے گی. آج میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لگا رہا ہوں, بٹ اگر مجھے 5 کروڑ روپے پہ جانا ہے, مجھے 50 کروڑ روپے پہ جانا ہے, تو مجھے یہ فنڈامنٹل فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنی ہے. بٹ سملرلی اگر میں سائبر سیکیورٹی کی بات کروں تو اس کے کوئی ایس او پیز ہیں, اینڈ جنرلی آئی مین کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں, بیکاز موسٹ پیپل ڈونٹ ایون نو. تو اف یو کین سارٹ آف ایکسپینڈ آن کہ یار واٹ آر سم آف دا ویز جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آخر میں مار کھا جاتے ہیں. اچھا سائبر سیکیورٹی جو ایک اسٹریٹ رائٹ جو فیلڈ سے آپ کو کانسیپٹ سمجھ آتا ہے, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ فیلڈ ہے سافٹ ویئر, اور اس کے اندر جا کے کرپٹوگرافی اور انکرپشن یہ بڑے مسائل ہیں, ہماری نہیں سمجھ آتی. اچھا آئی ٹی جو ہے نا بیسکلی وہ ایک ڈومین ہے جس کے اوپر آپ جس ایک ٹول کو یوز کریں, ٹھیک ہے, ہر ٹول کے اندر پروز اینڈ کانسیکوینسز ہیں, ٹھیک ہے. آپ فزیکل دنیا کی بات کر لیں, بینکنگ سسٹم ہے, ہر چیز سے کوئی نہ کوئی سیکورٹی تھریٹ جڑے ہوئے ہیں. آئی ٹی کی فیلڈ میں بھی ایسا ہی ہے. سمجھنا ہمیں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے لالچ کے اندر نا اور پیسے بچانے کے چکر میں وہ میجر بلنڈرز کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں لانگ ٹرم میں بہت زیادہ ہٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں پروڈکشن ہاؤسز ہیں, ٹھیک ہے, جو بیسک سافٹ ویئر چل رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ زیادہ تر جو فوٹو شاپ, السٹریٹر چل رہا ہے, پریمیئر پرو, آفٹر افیکٹ چل رہا ہے, وہ سارے کریک چل رہے ہوتے ہیں, بیکاز کچھ پیسے بچا کے نا پرچیز نہیں کرتے, لیٹس گو فار دا کریک ورژن جو کہ آن لائن آپ کو مل جاتا ہے, اینڈ اٹ سیمز کہ وہ بہت اچھا چل رہا ہے, یو آر ناٹ پیئنگ اے سنگل پینی, اور وہ آپ کی سارا کام چل رہا ہے, پروڈکشن ہو رہی ہے. یہ چیز ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ وین اے پروڈکٹ از فری اٹ از ناٹ فری, یو آر دا پروڈکٹ, ٹھیک ہے, جو ایک سینگ ہے. جب آپ یہ کریک سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں تو پیچھے بیک ڈور اوپن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ بیک ڈور جو ہے نا وہ پرابلم بنتا ہے لانگ ٹرم کے اندر. اس کے پاس ڈیٹا کا ایکسیس ہے, ہی کین پینیٹریٹ اے وائرس ان یور سسٹم. تو وہ جو لانگ ٹرم میں آپ کو کچھ پرابلم, بیہیویئر چینجز نظر آنا شروع ہوتے ہیں, سسٹم سلو ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ انیشیلی فوراً نہیں کرتے. وہ دیکھتے کہ جب ایک اچھا پوٹینشیل پی سی ہے جس کے اوپر ہم کریں گے تو کچھ ایک چانسز ہیں کہ پرابلم ہو سکے. تو دیز آر دا ایشوز جو کہ آپ کو لانگ ٹرم میں بڑی ہٹ دیتے ہیں. یہاں پہ آپ نے بیسک چیزیں خیال کرنی ہے کہ یار جو میں نے ورک اراؤنڈس پہ پورا بزنس چلایا ہے نا, اس کو لیٹس فگر اٹ آؤٹ کہ یار اس کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں, ڈو تھنگس ان دا رائٹ وے, ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ. سو آپ نے فار ایگزامپل بولا کہ یار مطلب سیکیورٹی کا بھی اگر نہیں بھی ایز اے میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں, بیکاز یہ ہمارا مسئلہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم نے کریکڈ سافٹ ویئرس ڈالے اور پھر پی سی جو ہے نا وہ ہر وقت پروسیسنگ کر رہا ہوتا تھا, سلو ہو جاتا تھا. ناؤ آئی ایم تھنکنگ کہ ایک ہیکر ہے, وہ اس نے لیٹ سے کرپٹو کرنسی کی مائننگ کرنی ہے, اس کے پاس سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ یار گرافکس اورینٹیڈ پی سیز میں میں نے گھسنا ہے اور مجھے وہاں پر پہ ایسا سیٹ اپ بنانا ہے جس میں ان کے گرافکس کارڈ یوز ہوں, تو میں پریمیئر کو کریک کر کے دوں. سارا بندہ جو ہے وہ ہیوی گرافکس والی مشینز میں ڈالے گا, پیچھے سے وہ فل پروسیسنگ پاور کھینچتا ہے. مطلب ایسا ہو چکا ہے کہ بیسک ایڈیٹنگ ہو رہی ہے, پورا میرا لیپ ٹاپ کوک ہو گیا کیونکہ وہ اوور ہیٹ ہو گیا اور وہ ہر وقت پروسیس کر رہا تھا. اور ناؤ آئی ایم تھنکنگ کہ پیچھے کیا کس نے کیا ڈپلوائے کیا ہوگا اور اس سے وہ کیا پروسیسنگ کروا رہا ہوگا, اور وہ ہمارے پی سی سے ہو رہی تھی, لیکن اس کو جو ہے نا وہ فری کی پروسیسنگ پاور بھی مل گئی, بجلی بھی مل گئی, اور اس سے وہ اپنی کوئی مائننگ کروا کر کے اگر نکال رہا ہے تو انٹرسٹنگ. واو. اچھا, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ گرافیکل یوزر انٹرفیس پہ کام کر رہے ہیں نا, سمجھتے ہیں بس سب کچھ یہی ہے. وہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ شاید 20 یا 30% ہے. دیر از اے ہول ورلڈ انوالوڈ جس کے پیچھے CLI پہ چل رہی ہے, کرنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ کی جو بیس OS ہیں اس پہ کس طرح ہو رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں پروسیسر کے اندر تک کی پروگرامنگ وغیرہ, یو ڈونٹ ایون ہیو اے کلو کہ وہاں پہ ساری کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جو لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا, دے آر پریٹی ایکسپرٹ ود دیٹ. تو آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو کیپ فالوئنگ دا بیسٹ پریکٹسز. ایٹ لیسٹ
کنسلٹ ود این ایکسپرٹ کہ یار یہ اس کو کیا اس کا رائٹ وے ہے. فرسٹ گلمس میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. فرسٹ گلمس میں یو آر گڈ ٹو گو. آپ نے ادھر لاکھ روپے بچا لیے, ورک اراؤنڈ کر کے سسٹم اپنا لگا لیا, لیکن جب لانگ ٹرم میں آپ کو ہٹ پڑنی ہے نا, اس نے آپ کی گروتھ بھی افیکٹ کرنی ہے. اس نے پھر آپ کو جو جھٹکا دینا ہے نا, وہ لاکھ روپے کا نہیں ہوگا جو آپ نے بچائے تھے, وہ 10 لاکھ روپے کا ہوگا. تو اس کو اگر آپ لانگ ٹرم میں سوچیں نا, پرابلم یہ ہے کہ ہم رائٹ ویری مومنٹ پہ سوچ رہے ہوتے ہیں, لانگ ٹرم میں نہیں سوچ رہے ہوتے. یہ چیز آپ کی سارٹیڈ ہوں گی, پھر آپ گروتھ کی طرف سوچ سکتے ہیں. اب آپ جب انہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے, آئے دن کا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر کہ یار پی سی فیل ہو گیا, ڈرائیو خراب ہو گئی, ڈیٹا ریکوری والا ڈھونڈتے پھر رہے مارکیٹ کے اندر, سسٹم فیل ہو گیا, اس ریکوری کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, بیٹھے ہوئے دوبارہ سے مینول انسٹالیشن کر کے سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم لیتے ہیں سینالوجی کے اندر ایک اور آپشن بھی ہے, ٹاپک آیا تھا مجھے یاد آیا, اس کو ہم کہتے ہیں بیئر میٹل امیج بیک اپ. پرابلم جو ہوتا ہے نا, یہ ایک ہیڈ ایک ہے, کیونکہ میں گرافک ڈیزائنر اور اینیمیشن وغیرہ سے گزر چکا ہوں. ہمارے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ صرف انسٹال نہیں ہوتے, باقاعدہ اس کے پارٹس میپ کرنے ہوتے ہیں, پری سیٹس بنا کے ڈیزائن کر کے اس کے اندر اسٹور کرنے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پی سی ہمارے ٹول کے حساب سے کس طرح ڈیزائن ہوا ہوا ہے. جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ریسٹور کرنا ایک ہیکٹک پروسیس ہے. یہاں پہ ہم بیئر میٹل امیج لیتے ہیں. اب وہ پی سی ہمارا کوئی جل جائے, ٹوٹ جائے, چوری ہو جائے, واٹس ایور, ایک برانڈ نیو پی سی آپ لیں, پورا بیئر میٹل ریسٹور اس کے اندر کریں. ایون آپ کے جو ای میل کے کانفیگریشنز ہوئی ہوئی تھے نا, سافٹ ویئر انسٹال, وال پیپر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی لوڈیڈ ایگزیکٹلی دا سیم وے جس طرح اپنا آئی فون آپ کلون کرتے ہیں. تو یہ بھی کچھ فیچرز ہیں جو کہ ٹیکنالوجیز آلریڈی اویلیبل ہیں. یو جسٹ نیڈ ٹو کنسلٹ ود این ایکسپرٹ کہ یار یہ میرا بزنس ورک فلو ہے, what are the best recommendation that I can follow. Makes sense. Then یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. I think we're much over the 1 hour mark. But I want to ask you one thing. Because obviously there are a lot of these things جو کہ costly, and I don't want کہ جو viewer ہے نا وہ دیکھ کے کہے کہ یار یہ کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. Because at the end of the day, you know, things cost money. آپ بھی as a customer, as an agency, as a business, آپ بھی پیسے کماتے ہیں, ویلیو دے کے پیسے کماتے ہیں. اس میں کاسٹ آئے گی, چیزیں بیچنی ہی ہیں. کوئی آپ خود نہیں بنا رہے ڈیوائسز, یہ آئی تھنک تائیوان میں بن رہی ہیں ٹیکنالوجی. آپ گوگل کر سکتے ہیں, ون آف دا بیسٹ ڈیوائسز ان دا ورلڈ. وٹ آئی وانٹ از کہ میں ایکچوئل میں ویلیو اس طرح سے دے سکوں کہ یار ایٹ لیسٹ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو سکے. از دیر اے وے دیٹ پیپل کین آسک فار این آڈٹ, جس پہ وہ آپ کو ریچ آؤٹ کر سکیں, وہ اپنا جس طرح سے میں نے ریکوائرمنٹ بتائی وہ آپ کو ریکوائرمنٹ بتائیں, اور ایٹ لیسٹ آپ ان کو ان کی آرگنائزیشن, ان کی کمپنی کو دے کے ایک آڈٹ دے سکیں جس میں کوئی کاسٹ ان کی نہ ہو. ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا ہو کہ یار اگر ہم نے کچھ بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا سولوشن پوٹینشلی یو نو یوزفل ہو سکتا ہے. پھر بے شک وہ جائیں خود بنا لیں, بہت ٹیکنیکل لوگ ہیں, یو نو وہ دبئی سے چاچو آ رہے تھے وہ خرید کے لے آئے. بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ان کا وہ شروع تو ہونا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. تو کین دے ریچ آؤٹ ٹو یو گائز سم ہاؤ اینڈ گیٹ این آڈٹ کہ یار یہ میری ریکوائرمنٹ ہے, یہ ہم بزنس کر رہے ہیں, and you know what can we potentially deploy to protect ourselves from a lot of the things that we talk about. Absolutely yes. جو ہم نے بات کری تھی کہ ہمارا جو پروسیجر ہے کہ یو ریچ آؤٹ, شیئر یور پرابلم. بائنگ جو ڈیسیجن ہے وہ سب سے لاسٹ میں ہے. ناٹ ایوری بڈی اینڈ اپ بائنگ دا سیم سولوشن دیٹ وی پرپوزڈ. کچھ بہت سارے ہوتے ہیں ساری ورکنگ کر کے پھر وہ اپنے اینڈ پہ سورس کر لیں, دیٹس ول بی فائن. لیکن کچھ جو کنسرن اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ کہ جس ریجن سے آپ لینا ہے پروڈکٹ کی وارنٹی سپورٹ وغیرہ وہیں سے ملتی ہے. اٹ کی ناٹ بی کلیم اور پروسیس ان پاکستان. اچھا, آپ لوگ فل وارنٹی سپورٹ وغیرہ مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ یس, ایوری تھنگ از, اف یو بائی فرام اس, ایوری تھنگ وارنٹی سپورٹ ڈپلائمنٹ ول بی ٹیکن کیئر فار یو. لیکن اگر وہ کسی اور سے پرچیز ہوا ہے, سو دیر از اے پالیسی سینالوجی سپورٹ ریجن وائز ان کے جو, جیسے اگر دبئی سے بہت گرے چینل سپلائز کو ہم بولتے ہیں, تو وہاں سے اگر کوئی پروڈکٹ سورس ہو رہی ہے تو اٹ ول بی کلیم فرام دیٹ ریجن. پاکستان سے وہ کلیم نہیں ہو سکتی, دس اے پالیسی. تو یہ پھر آپ کو واپس دبئی جانا ہے, ویزا لگے نہ لگے وہ والا مسئلہ ہے. بٹ irrespective, if they want to reach out to you and get an audit, absolutely yes. What's the process? What's the best way to reach out to you guys? You can reach out to us from the website, like request a quote or get in touch with us, fill up the form, or we will connect one of our consultants with you. They will ask your problem, they will consult you with the best practices that suits your environment or your workflow, and then you can decide whether to go with the purchase procedure or not. Sounds good. What's the website? almadinapk.com. Zabardast. We're going to put that out in the description below. But Zain, thank you so much for coming in and sharing all that insight. This was super, super insightful. سچی بات ہے کہ مجھے خود بھی میرے 10-12 ڈفرنٹ تھاٹس آئیں گے کہ یار ہم کیا بیوقوفی کر رہے ہیں. تو ہوپفلی we'll figure something out as well. And once we do that, inshallah, I'll share that process of what we're building in-house with you guys as well. But thank you so much for coming in and sharing all that insight. Thank you so much. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے آ کے بتائیں, ہیو یو گون تھرو سم سارٹ آف اے سائبر سیکورٹی تھریٹ. کبھی آپ کو کوئی ہیکنگ کا مسئلہ آیا ہو, کبھی آپ کی ڈیٹا سیکورٹی کا مسئلہ آیا ہو,
پرٹیکولرلی اگر ایجنسی اونرز یا جو آئی ٹی سروسز انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آئی ایم کیوریس ٹو نو کہ آپ لوگ اپنی اسٹوریج کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں, بیکاز آئی مین فار می اٹس این ایبسولوٹ نائٹ میئر اینڈ ڈیٹا از کانسٹنٹلی انکریزنگ ڈے بائی ڈے. تو کیا آپ بس کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں نے پرچ لگایا ہوا ہے 2-3 مہینے سے پرانا جو بھی ہے وہ میں اڑا دیتا ہوں, آئی ڈونٹ ریئلی کیئر, بیکاز پرسنلی آئی کیئر الاٹ اباؤٹ کہ یار میرے پاس آرکائیو میں جو بھی ہو جیسا بھی ہو وہ پڑا ضرور ہو, آنے والے وقت میں خدا ہی جانتا ہے میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں. تو ڈو یو اسٹور یور ڈیٹا پراپرلی, کیا آپ اس کو پراپرلی مینیج کرتے ہیں, اور پھر اس کے بیک اپس وغیرہ کے بارے میں آپ کے کیا تھاٹس ہیں, آر یوزنگ سم سارٹ آف کلاؤڈ بیسڈ سبسکرپشن سروس, یا آپ نے اپنے ہی ہارڈ ڈرائیوز میں رکھا ہوا ہے؟ لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن بلو, آئی ول لو ٹو hear your thoughts, but nonetheless this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.